جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تقدیر پر ایمان سے کہیں نہ کہیں اس ٹاپک کا بہت گہرا تعلق ہے. یاد رکھ, کائنات کے وجود میں لانے سے 50,000 سال پہلے یاد رکھ, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا تھا وہ تمام چیزیں یاد رکھی, لکھ دی. یاد رکھ, اور اللہ کے تعلق سے اچھا گمان, حسن ظن, یہ اللہ کی عبادت ہے. یاد رکھ, تو ایک مومن جو ہے یہ بات طے کر دیتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور وہ اس کے خیر کے لیے. یاد رکھ, جس دور سے جیسے حالات سے ہم گزر رہے, لوگ چھوٹی چھوٹی چیز پر جزا اور فضا کر بیٹھتے ہیں, اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, اللہ سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں, اللہ سے ناراضگی کے علاوہ تقدیر کو کوستے اور کاٹتے ہیں. اور اسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا, میری آنکھ ایسی کیوں نہیں بنائی, میری ناک ایسی کیوں نہیں بنائی, ایسا لباس مجھے کیوں مہیا نہیں کیا, ایسا مال و دولت مجھے کیوں نہیں دیا, ایسا جسم مجھے اس کے جیسا کیوں نہیں دیا, ایسی خوبصورتی اس کے جیسے کیوں نہیں دیا, ان کے جیسا مجھے خاندان نے پیدا کیوں نہیں کیا, اس ماحول, اس شہر میں, اس بستی میں, اس ملک میں مجھے پیدا کیوں نہیں کیا, یہاں میں کیوں نہیں ہوں, وہاں میں کیوں نہیں ہوں, میری تنخواہ اتنی کیوں ہے, اتنی کیوں نہیں ہے, یہ ابھی کیوں مرا, یہ ابھی کیوں پیدا ہوا, فلاں چیز ایسی کیوں. ہر روز مرہ کی زندگی میں پریشان ہے, کوئی چیز میں ان کو اللہ کی حکمت, مشیت, اس کا پلان نظر نہیں آ رہا ہے. کہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرو, ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو دیکھو. جو ہو گیا ہے فیوچر کی ایک سے ایک پلاننگز کرو آپ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہونے کے بعد اگر مگر فگر یہ مت کرو. دعا مانگنا ہمارا کام ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, اس کے بعد نتیجہ آئے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہمارا کام ہے, اور جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور اچھا ہوا, یہ سوچ ہم کو رکھنا ہے. یاد رکھیے. تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جو مانگا اگر نہیں ملا تو اس کے بدلے وہ چیز ٹل گئی جو میرے ساتھ ہونے والی تھی, کوئی انہونی گھٹنا, کوئی نقصان دہ چیز, وہ ٹل گئی, نہیں سمجھ پا رہے, یا کم از کم یہ سمجھو چلو وہ بھی نہیں تو آخرت کا فائدہ ملے گا. تو ہر چیز میں جو ہوتا ہے بندہ مومن اگر یہ دیکھے تو اس کو یا تو دنیاوی فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے ہی اس کے اندر. یاد جامع ترمذی کی روایت میں یہاں تک الفاظ ہے, اللہ مومن کو آزماتا ہے اس کی جان میں, اس کی مال میں, اس کی اولاد میں, اتنا آزماتا ہے کہ جب اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے, وہ سن لیس جاتا ہے اپنے رب کے پاس, کامیاب ہو کے چلا جاتا ہے. اس لیے کہ ایک مومن اس چیز پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے پیدائش سے پہلے اس کے تعلق سب کچھ لکھ رکھا ہے. بلکہ ہمارا ایمان و بلیف تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے, صحیح مسلم کی روایت ہم نے دیکھی تھی کہ کائنات کے وجود میں لانے سے 50,000 سال پہلے, یاد رکھ, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا تھا وہ تمام چیزیں یاد رکھی, لکھ دی. یاد رکھ, تو اب کوئی چیز نئی نہیں ہونے والی, جو اللہ نے طے کر دیا وہی ہونے والا. اب ایک مومن کا شہوہ, شعار, علامت, پہچان یہ ہوں گی کہ وہ اس چیز کو قبول کرے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے چونکہ ہمارا ایمان تقدیر پر کمزور ہے, اللہ پر توکل کا صحیح معنی ہم جانتے نہیں ہیں, اللہ کے تعلق سے حسن ظن ہمارا ہوتا نہیں ہے. حسن ظن بھی اللہ کے تعلق سے بہت امپورٹنٹ یاد رکھی چیز ہے, اور اللہ کے تعلق سے اچھا گمان, حسن ظن, یہ اللہ کی عبادت ہے. یاد رکھ کہ ایک مومن بندہ اللہ کے تعلق سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے کہ میرا رب کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا. جس سچویشن سے گزر رہا ہوں یہی میرے لیے سب سے اچھی سچویشن ہے, یہ بہت امپورٹنٹ یاد رکھیں. لیکن بہرحال وقت نہیں ہے. حسن ظن اس کے تعلق سے میں ایک لیکچر رکھ چکا ہوں, آن لائن موجود ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. تو بہرحال تو ایک مومن جو ہے یہ بات طے کر دیتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور وہ اس کے خیر کے لیے. یاد رکھ, لیکن بڑی افسوس کی بات ہے جس دور سے جیسے حالات سے ہم گزر رہے, لوگ چھوٹی چھوٹی چیز پر جزا اور فضا کر بیٹھتے ہیں, اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, اللہ سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں, اللہ سے ناراضگی کے علاوہ تقدیر کو کوستے اور کاٹتے ہیں. اور اسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ایک بچہ تھا جو اچھا پڑھتا تھا, وہ چاہتا تھا اس کا نمبر MBBS میں لگے, وہ چاہتا اس کا نمبر ABC XYZ کوئی فیلڈ میں لگے. اب وہ نمبر نہیں لگا, آپ دیکھیں گے ساری زندگی وہ صرف روتا رہتا ہے. جب بھی اس سے آپ پوچھیں گے چلو تم بتاؤ تمہارا تعارف دو, تو تعارف ہی شروع کریں گے, ہم MBBS کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے اس لیے یہاں گئے. اس کا انٹروڈکشن یہاں سے چالو ہوگا. گویا وہ ابھی بھی یہ سمجھ نہیں پایا کہ رب العزت کا پلان کیا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیوچر اللہ رب العزت نے اس کے لکھ رکھا ہے وہ نعمتیں بھی کھو دیتا ہے, اس لیے کہ وہ اسی لیے رو رہا ہے, وہ چیز اس کے لیے خیر تھی ہی نہیں کبھی. تو یہ ہر اس میں ہے. ایک انسان ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک وہ گھر کا کمانے والا تھا, ہمارے نزدیک اس کے بغیر دنیا میں ہمارا کچھ نہیں چل سکتا تھا, ہمارے نزدیک وہ سب سے اہم تھا, ہمارے نزدیک اس کے بغیر یہ گھر بے سہارا ہو جائے گا. اللہ رب العزت جانتا تھا لیکن اس کا انتقال اسی وقت بہتر تھا, اس لیے کہ ہو سکتا آگے وہ جیتا فتنوں میں پڑ جاتا, آگے وہ جیتا مسکینی کی زندگی گزارتا, آگے وہ جیتا مصیبت ہوتی. اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو طے کیا سب سے بہتر چیز تھی, لیکن ہم ساری زندگی روتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھو نہ چھین لیا, اللہ تعالیٰ نے دیکھو نہ وقت پہ اٹھا لیا, اللہ تعالیٰ نے دیکھو نہ اس کو شادی نہیں دکھائی ہمارے بچے, اللہ تعالیٰ نے دیکھو نہ یہ خوشیاں ان کو نہیں دکھایا, اللہ تعالیٰ نے دیکھو نہ بس اچھے تھے وہ, پتہ نہیں اللہ کا کیا ہے. نعوذ باللہ, یہ الفاظ ایک دم بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں. دواخانے ایک مریض کو لے جایا جا رہا ہے, ساری کوششیں جو ہیومن لیول پہ ہو سکتی کی جا رہی ہے, اب اس میں کوئی چیز گڑبڑ ہو گئی کہ بس اسی چیز کو زندگی بھر کوستے رہتے ہیں. یہ بچوں نے جلدی نہیں کی ہے, نہیں تو آج ہنستے چلتے ہمارے بیچ میں رہتے.
فلاں چیز نہیں ہوئی، وہ انجیکشن مل جاتا نا تو آج زندہ رہتے تھے، یہ بیماری کا علاج جب نہیں نکلا تھا نکل جاتا نا تو آج بچ جاتے تھے، فلاں انجیکشن لگ جاتا نا تو بس یہی باتیں ہماری چل رہی. ہر چیز میں ناشکری ہے، اللہ کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، تقدیر پر ایمان کی کمزوری نظر آتی ہے، اور بس گھسے پیٹے انداز سے وہ روتے چلے جا رہے ہیں، بدگمانی رکھ رہے ہیں، مایوسی رکھ رہے ہیں، ہوپلیس اور ہیلپلیس سچویشن میں چلے جا رہے ہیں. اور یہ اس لیول تک کی سچویشن جاتی ہے جب انسان یہ نہیں مانتا ہے کہ جو ہوا اس کے ساتھ وہ اچھے کے لیے تھا، یا جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، نہیں مانتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حالات کو دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ میرا جی کر کیا فائدہ، جی کر کیا فائدہ، اور اپنی جان لے لیتا ہے. اور یہ بہت کامن ہو چکا ہے. الحمدللہ مسلمان ابھی بھی اس چیز سے بچے ہیں، لیکن اگر آپ جس کو کہیں گے ویسٹ ایشین کلچرز کو اگر دیکھیں، اس کے اندر تو اپنے آپ سے پریشان ہو کر اس چیز کو نہ سمجھ کے کہ جو ہوا میرے لیے اچھے کے لیے تھا، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. کہ گورنمنٹس نے سپاٹس بنا دی، خودکشی کرنا ہے تو یہاں سے کودو، پبلک پہ مت کودو، جنتا پہ مت گرو، ادھر ادھر، یہاں سے کودو. آپ کو دیکھنا ہے تو آن لائن جائیے، جاپان کے اندر سوسائڈ پوائنٹس ہوتے ہیں، جس کو مرنا جا کے مر جاؤ بھائی، پبلک کو تکلیف مت دو. لیکن چونکہ انہوں نے اس کو ایک ٹرینڈ بنا دیا، جنگ میں ہار گئے ان کے فوجی اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں. اب دیکھیے ان کے پاس یا تو کوئی زہر ہوتا ہے ساتھ میں، یا پرانے زمانے میں اپنے آپ کو قتل کر لیتے تھے چاقو یا چھری سے. تو یہی ٹرینڈ، تو لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. نتیجہ یہ کہ اپنی جان لے رہے ہیں. کسی کو ذرہ برابر بے عزتی محسوس ہوئی تو وہ اپنی جان لے رہا ہے، کسی کو ذرہ برابر نہ بول دیا جائے تو اس کو لگ رہا ہے یہی سب سے برا ہوا اس کے ساتھ. ارے آپ یہ سوچیں، یہ جو سچویشن ہے، یہ جو حالت ہے، یہی میرے لیے سب سے اچھی ہے. رب العزت نے یہی طے کیا ہے، بس اس میں اپنے رب کو راضی کر لوں، یہی میری کامیابی. کوئی نہیں سمجھنے کو ریڈی. اور چھوٹی سے لے کر بڑی چیز پہ لوگ ناراض ایک دوسرے سے. اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا، میری آنکھ ایسی کیوں نہیں بنائی، میری ناک ایسی کیوں نہیں بنائی، ایسا لباس مجھے کیوں مہیا نہیں کیا، ایسا مال و دولت مجھے کیوں نہیں دیا، ایسا جسم مجھے اس کے جیسا کیوں نہیں دیا، ایسی خوبصورتی اس کے جیسے کیوں نہیں دیا، ان کے جیسا مجھے خاندان نے پیدا کیوں نہیں کیا، اس ماحول، اس شہر میں، اس بستی میں، اس ملک میں مجھے پیدا کیوں نہیں کیا، یہاں میں کیوں نہیں ہوں، وہاں میں کیوں نہیں ہوں، میری تنخواہ اتنی کیوں ہے، اتنی کیوں نہیں ہے، یہ ابھی کیوں مرا، یہ ابھی کیوں پیدا ہوا، فلاں چیز ایسی کیوں. ہر روز مرہ کی زندگی میں پریشان ہے، کوئی چیز میں ان کو اللہ کی حکمت، مشیت، اس کا پلان نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ کے بندو، اللہ سے استظن رکھو، اللہ پر توکل کرو، اللہ کی مشیت، اس کی تقدیر کو سمجھو، تو انشاءاللہ عزیز خوش ہو جاؤں گے جس حالت سے گزر رہے ہو. اور بالکل یہ انسان بڑا عجیب ہے، جلد باز ہے. یاد رکھیں، جلد بازی ہماری فطرت میں ہے، ناشکری ہماری فطرت میں ہے. یہ بالکل عام بات ہے، یاد رکھیں، جلد بازی کرتے ہیں ہم. اور یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی فطرت کا حصہ ہے. یاد رکھیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور روح ان میں پھونکی تو روح سر سے شروع ہوئی. ابھی جسم پورا ریڈی نہیں ہوا تھا، ابھی پورا تیار نہیں تھا. آپ اس سانچے میں جو مٹی کے بنے تھے وہیں تھے، وہیں ہلنے لگے جنت کو، نعمتوں کو دیکھ کر آگے بڑھنے کے لیے. تو اللہ نے کہا یہ جلد باز ہے انسان. کیوں جلد باز ہے؟ کہ ابھی پورے بنے نہیں ہے لیکن چاہتے ہیں ان نعمتوں کی طرف جائے، جبکہ ابھی پورے کریٹ نہیں ہوئے. تو جلد بازی ہمارے نیچر میں ہے، لیکن ہمارا دل سے کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرو، ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو دیکھو. جو ہو گیا ہے فیوچر کی ایک سے ایک پلاننگز کرو آپ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہونے کے بعد اگر مگر فگر یہ مت کرو. یہ جو ہمارا مسئلہ ہے جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اس لیے ٹاپک اگر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری. اب دنیا میں انسان جیسے کئی وارداتیں، کئی گھٹنائیں، کئی واقعات، کئی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی اور کچھ بری. اچھی کیا اور بری کیا ہے ہر آدمی اپنے حساب سے طے کرتا ہے، سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے، فائنینشل سٹیٹس کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے. جیسے مثال کے طور پر ایک ہمارے جیسے ملک کے اندر انسان کو 2 وقت کی روٹی مل جائے تو وہ خوش ہے، لیکن فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر 2 وقت کی روٹی ان کے لیے بنیاد نہیں ہے جینے کی. 2 وقت کی روٹی، ایک اچھی گاڑی، روٹی کے پہلے یہ، کھانے کے بعد وہ، رہنے کے لیے ایسا، فلاں 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 وہ ہے، تو وہ اس کے لیے رو رہے ہیں، ہم اس کے لیے پریشان ہیں. تو ہر کسی کے حالات کے اعتبار سے لوگ طے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا اور یہ برا. تو زندگی میں اچھائی اور برائی جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہوتی رہتی ہے. اب ان گھٹناؤں سے یا تو انسان یہ سوچے کہ اگر اچھا ہوا تو اللہ کا شکر الحمدللہ، اور اگر اسے لگتا ہے یہ برا ہے اور یہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے یہ چاہا، تو زندگی اچھی گزر جائیں گے. اور اگر یہ نہ سوچے تو پھر میں نے جو کہا ساری زندگی اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں گا، اپنے ماحول کو کرٹیسائز کریں گا، اپنے حالات کو کرٹیسائز کریں گا، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیں گا. اور بیمار تھا تو اور بیمار ہو جائیں گا، مخروض تھا تو اور قرض میں دب جائیں گا، پریشان تھا تو اور پریشان ہو جائیں گا، ناکامی تھا اور ناکامی کی طرف جائیں گا. اور جو مومن انسان، جو بندہ مومن یہ سوچتا ہے کہ نہیں آگے بہت کچھ ہے، میں بڑھتا چلا جاؤں، کوشش کروں گا، تو اللہ رب العزت دیکھیے اس کو آگے بڑھاتا جاتا ہے. تو دنیا میں کئی گھٹنائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کچھ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کچھ کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیے
جو بھی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہی ہے، چاہے ہم سمجھ پائے چاہے نہ سمجھ پائے. کچھ خیر دنیا کی ہوتی ہے اور کچھ خیر آخرت کی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ خیر. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، روایت کے الگ الگ الفاظ ہیں، مفہوم کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل میں قبول ہوتی ہے، مطلب دعا قبول ہی ہوتی ہے. جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے، جو مانگا دے دیا گا. دوسرا، جو مانگا وہ نہ ملا لیکن اس کے بدلے اتنا شر ڈال دیا گیا زندگی سے. ایک چیز مانگی تھی آپ نے، اللہ نہیں دی، لیکن اس کے بدلے اللہ اسی کوانٹٹی میں برائی کو دور کر دے زندگی سے. اور تھرڈ، جو مانگا وہ نہیں ملتا ہے، نہ کوئی شر ڈالا جاتا ہے، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. تو 3 میں سے کوئی ایک شکل تو ہے ہی مومن کے لیے. تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جو مانگا اگر نہیں ملا تو اس کے بدلے وہ چیز ٹل گئی جو میرے ساتھ ہونے والی تھی، کوئی انہونی گھٹنا، کوئی نقصان دہ چیز، وہ ٹل گئی، نہیں سمجھ پا رہے. یا کم از کم یہ سمجھو چلو وہ بھی نہیں تو آخرت کا فائدہ ملے گا. تو ہر چیز میں جو ہوتا ہے بندہ مومن اگر یہ دیکھے تو اس کو یا تو دنیاوی فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے ہی اس کے اندر. یاد اب کبھی کبھار انسان کا معاملہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں، وہ ایسی دعائیں اپنے لیے کرتا ہے جو اس کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، لیکن اس کا رب جانتا وہ نہیں جانتا. اور وہ ایسی تڑپ تڑپ کی اس ہلاکت کی دعائیں کرتا ہے. یہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ کر ہم کو اللہ رب العزت جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے. تو لہٰذا دعا مانگنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس کے بعد نتیجہ آئے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہمارا کام ہے، اور جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور اچھا ہوا، یہ سوچ ہم کو رکھنا ہے. یاد رکھیں، لیکن یہ ان کاموں میں ہے جس کو شریعت نے پہلے سے بتا دیا، اور اچھا اور برا. یاد رکھیں، دنیا میں حلال کے لیے کوشش کرنا یہ اچھا ہی، دنیا میں حرام کے لیے کوشش کرنا آلریڈی برا ہے. تو کوئی ڈاکو بھی اس بات کو یہ نہ لے کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. کوئی زانی یہ نہ سمجھے کہ زنا کے اندر یہ ہے. نہیں، یہ پری ڈیفائنڈ چیز ہے. اچھائی اور برائی بتائی گئی، اب اس کے بعد بھی آپ نے اچھائی کی، آپ کے ساتھ برائی ہوئی، اچھا ہی ہوا آپ کے ساتھ، اس لیے کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ. جیسا میں نے لوگوں کے ساتھ خیر کیا، لوگوں نے مجھے تکلیف دی. جیسا آپ راستے میں کھڑے لوگوں کو پانی پلا رہے، پیاس ایک دم شدید گرمی، اور کوئی آدمی پانی لے کے آپ کے منہ پہ کلی کر رہا ہے، تو گرم پلاتے کیا؟ آپ بولیں گے کیسا آدمی یار، یہ پانی بھی پلایا اور کلی واپس کر رہا ہے. لیکن یہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے، یہ بھی آپ کی تربیت کا مرحلہ ہے. لوگ آپ کو سکھا کر جا رہے ہیں، حالانکہ آپ تو سوچ رہے چلو میں کل سے بند کر دیتا ہوں پانی پلانا، آ کے میرے پہ تھوک رہے. لیکن آپ سوچو 1000 بندوں میں سے ایک نے کلی کیا آپ کا، 999 کا ثواب کی چھوڑ دے آپ سے ایک بندے کی وجہ سے، ہو ایک غلط آدمی کی وجہ سے. تو آپ یہ سوچے نا اس نے وہ کیا، اس سے بھی کچھ نصیحت ہے. چلو اپن ٹھنڈے پانی کچھ کر سکتے کہ چلو سوچتے ہیں، چل رنجن لگا دیتے، مٹکا ہی لگا دیتے. ہو سکا تو لوگوں کو اپیل کرتے ہیں ٹھنڈے پانی کا کوئی انتظام کر دے، چلر ولا کر لگا دے جس سے پانی ٹھنڈا. آپ کوشش کیجیے، آگے بڑھیے، یہ اچھے کے لیے ہوا، اس نے نصیحت کی کچھ نہ کچھ میرے کو، چلو آگے بڑھتے ہیں. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ جو حالات کو بدلتا ہے. تو مایوسی نہیں چاہیے ان کو، ہم اپنے آپ کو لاسٹ فیل نہ کریں، ہم اپنے آپ کو فنش ختم فیل نہ کریں، ہم اپنے آپ کو خلاص نہ سمجھے. دنیا بہت آگے ہے، آپ زیرو سمجھتے آج اس پوائنٹ پہ آپ ہے. اللہ پہ توکل رکھیے، اس کو قبول کیجئے، ڈیسیجن کو اللہ کے آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں آپ نے گمان بھی نہ کیا، گمان سوچ بھی نہ رکھا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اب آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو لیکن وہ چیز تمہارے لیے خیر ہو، اور کسی چیز کو تم خیر سمجھو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. کیا فرمانا اللہ؟ ہو سکتا ہے کسی چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن ہمارے لیے اچھی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو پانا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس آیت سے پتہ چلا ہمیں اللہ پر توکل بھروسہ رکھنا ہے. جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، جو ہوا ہے میرے ساتھ وہ اچھے کے لیے ہوا ہے. بس یہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، چونکہ میں چاہ رہا تھا ایک چیز ہوئی ایک چیز، اس کا معنی کیا ہوا؟ میں چاہ رہا تھا یہ ہو لیکن ہوا وہ جو میرا رب چاہتا تھا میرے ساتھ. میں نے کوشش کی، میں نے سب کچھ کیا، وہ سب چیزیں ہو چکی ہے. کہ ہمیں تقدیر پر ایمان ہی ہے کہ ہم اپنی تدبیر کریں، کوششیں کریں، کچھ نہیں کر کے وہ توکل کا گھونڈا مانا بھی نہ لے، اور امید کا اللہ پر سے جس کو کہتے امید لگانے کا یہ بھی مانا نہیں کہ آدمی کچھ نہیں کرے اور منہ کھلا رکھ کے پڑے رہے اور یہ سوچے کہ رزق میرے منہ میں آئندہ تو نہیں آتا ہے ادھر. تو کچھ چیزوں کو ہو سکتا ہے ہم خیر سمجھے وہ ہمارے لیے شر ہو، اور کچھ چیزوں کو ہم شر سمجھے وہ ہمارے لیے خیر ہو. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتا ہے، لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھیے. اللہ تعالیٰ جو کریں گے اچھا ہی کریں گے. اسی طرح ایک مومن بندہ کسی حالت سے مایوس نہیں ہوتا. سب سے ورسٹ سیناریو میں بھی مایوس نہیں ہوتا ہے مومن بندہ. ورسٹ بول رہا ہوں اتنا کہ اس کے بعد ایسا لگے اب کیا باقی رہا زندگی میں، اب کیا اس سے آگے ہو سکتا ہے میرے ساتھ، اس سے برا بھی ہوا ہے کسی کے ساتھ. نہیں، آپ بس پر امید رہیے، یہ سچویشن سے اللہ نکالیں گا. اللہ کے نبی جو ہے یعقوب علیہ السلام نے کیا نصیحت کی تھی اپنے بیٹوں کو جب یوسف کو ڈھونڈنے کا کہا تھا؟
قرآن نے بیان کیا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت میں 87 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کیا فرمایا انہوں نے اپنے بچوں سے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی ہے بچوں میرے مایوس مت ہونا، إِنَّهُ لَا يَيَّسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے یعقوب علیہ السلام نے بات بتا دی کہ مایوسی صرف ایک کافر کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے یاد رکھ۔ ایک عمومی مایوسی آ جانا وہ ایک الگ بات ہے جو اردو زبان میں بولتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ اب میں تو ہوپ لیس اور ہیلپ لیس ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا دنیا میں، اور کوئی نہیں ہے جو آسمانوں میں مدد کرے میری، مطلب اللہ رب العزت بھی۔ تو یہ پھر کفر کی طرف انسان بھول جاتا ہے، تھوڑی بہت مایوسی حالت کو دیکھ کر ہونا نارمل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا بچوں، جاؤ تلاش کرو یوسف، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کون مایوس ہوتے ہیں؟ جو کافر لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہی صرف مایوس ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہوگا وہی بہتر ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم انسان ہونے کے ناطے بڑے جلد باز ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جلدی رزلٹ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کی اپنی ایک ول ہے، اس کی اپنی ایک مشیت ہے۔ چیزیں آپ دیکھیے، ایک 10 سال پہلے میں نے کوئی چیز سوچی تھی، 10 سال بعد آج جب اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جو ہوا تھا وہی سب سے اچھا تھا، ورنہ اگر وہ ہوتا تو پتہ نہیں میں کہاں چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ پھر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جلد باز سے، اپنی مزاج سے۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیں۔ آئیے مسند احمد کی روایت سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اللہ مومن کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ اللہ مومن کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ اب کیسے کیسے فیصلے؟ مسند احمد میں، جامع ترمذی میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہاں تک الفاظ ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا تو بھی اس کے لیے خیر ہے، اس لیے کہ اس کا بدلہ آخرت میں اس کو ملتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت میں یہاں تک الفاظ ہے اللہ مومن کو آزماتا ہے، اس کی جان میں، اس کی مال میں، اس کی اولاد میں اتنا آزماتا ہے کہ جب اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، وہ سن لیس جاتا ہے اپنے رب کے پاس، کامیاب ہو کے چلا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے جو کٹھنائیاں، مشکلیں، دکھ، درد، تکلیف، بیماریاں یہ سب آتی ہیں نا، مالی اور جانی نقصان، یہ سب مومن کو فائدہ دیتا ہے، سب۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، فرشتوں سے کیا سوال کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر جو مفہوم ہے وہ اس طرح سے ہے، اور جب بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں، جبکہ اللہ سب جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کس حال میں پایا تم نے میرے اس بندے کو جس کے بیٹے کو، اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے چھین لیا، اس سے موت دے دی اس کو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جب ہم نے اس کی بیٹی کی روح قبض کر لی تو اس نے الحمدللہ کہا۔ کیا کہا اس بندے نے اللہ کے؟ الحمدللہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اس کے لیے جنت کے گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھ دو، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کے انتقال پہ الحمدللہ کے الفاظ آئے۔ یہ بھی خیر تھا، اس کی موت، آپ کا صبر، اس کی آزمائش ختم دنیا کی، میں نے صبر کیا، میری آخرت بن گئی، ایک دم کلیئر ہے بالکل، موت میں بھی خیر ہے۔ دوسری روایت سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت جو بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں یا وہ بچے جو پیدائش کے وقت مر جاتے ہیں، وہ بچے آئیں گے اور اپنے والدین کو پکڑ کے کھینچ کے جنت کے اندر لے جائیں گے، لیکن شرط ہے کہ صبر کیا ہو والدین نے، زیادہ پتہ نہیں کی کہ ہمارا ہی بیٹا اتنے دن بعد پیدا ہوا تھا، فلاں تھا، نہیں کچھ نہیں کیا انہوں نے، انتظار۔ ایک روایت میں جس کی 3 اولادیں مر جائے بالغ ہونے سے پہلے، 2 اولادیں مر جائے، ایک روایت میں 1 کی بھی لفظ ہے، اور وہ صبر کرے تو سوائے جنت کے کوئی اور بدلہ ہی نہیں اس کے۔ تو دیکھو کسی کی موت آپ کے لیے جنت، کیا بات ہے۔ تو مومن کے لیے ہر اس میں فائدہ ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اب میں بتا دینا موت سے زیادہ کیا بتاؤں، اس میں بھی خیر ہے، اگر الحمدللہ کہا جنت میں گھر مل گیا۔ لوگ جزا فضا کرتے ہیں، والدین روتے ہیں، ماں خاص طور سے بہت ہوتی ہے بچوں کا انتقال ہو گیا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو جو جانا تھا واپس نہیں آنے والا، اپنی آخرت بنانے کا تم کو چانس فل ہے، جزا فضا مت کرو۔ آنسو جانا نیچرل ہے، کوئی برائی نہیں ہے، آنسو کا جانا نیچرل ہے، لیکن کلمات ادا کرنا برے برے، ہمارے ساتھ ہی ہوا، ایسا ہونا تھا، کہ ہم نے کیا برا کیا تھا یار، اتنے نیک ہے یار، اب یہ سب ضرورت نہیں، یہ سب ضرورت نہیں۔ آنکھوں سے آنسو جانا نارمل، آپ اللہ سے امید رکھیے، الحمدللہ کہیے، دیکھیے اس کا بدلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا انتقال ہوا تو آپ رو رہے تھے، صحابہ نے دیکھ کر تعجب کیا، ان کو لگا کہ رونا بھی صبر کے خلاف ہے، روئے لیکن جزا فضا نہیں کی، منہ سے غلط کلمے ادا نہیں کی، تو رونا نیچرل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی کبھی زیادہ رو سکتے ہیں وہ بھی مسئلہ ہے، لیکن جزا فضا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، اب امید نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو اولاد ہوں گی، اور کافی ایج ہو گئی آپ کو، ابراہیم ان کا نام رکھتے ہیں آپ، اور انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں انتقال ہوتا ہے، تو آپ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل روتا ہے، آنکھیں نم ہے، اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم غمزدہ ہے، لیکن ہم کوئی ایسا جملہ ادا نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ اس کا بھی بینیفٹ اور فائدہ، تو ہر چیز جو آپ کے اور میرے ساتھ ہوتی ہے فائدے مند ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بندوں مایوس نہ ہونا، ٹھیک ہے، بس اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ چلیے آئیے
آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور چند واقعات آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تاکہ کچھ ایگزامپلس ملے تو آدمی موٹیویشن ملتا ہے. ایسا ہوا لوگوں کے ساتھ, ایسا ہوا لوگوں کے ساتھ, دیکھو ایسا ہے. اور قرآن نے کئی واقعات بیان. یوسف علیہ السلام کا واقعہ لیتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ان کے والد سے شروع کرتے ہیں. چلیے, ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت کرتا ہے, شدید محبت کرتا ہے. دیکھیے بچوں میں انصاف ہے, بیویوں میں انصاف ہے, لیکن محبت کے اندر انصاف نہیں ہوتا ہے. کوئی محبت کی وجہ سے دنیا میں ناانصافی کرے وہ گناہ گار ہوگا, لیکن محبت آپ سب کو بانٹ کے دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک دم نیچرل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بیوی سے خاص محبت کرتے ہیں, تو یہ نیچرل تھا, کسی کو دو رائے نہیں تھی. صحابہ کو تک یہ بات پتا تھی کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں. محبت تقسیم نہیں ہوتی برابر, بیٹوں میں, بیٹیوں میں, بیویوں میں نہیں ہو سکتی. رشتہ داروں, سارے چچاؤں کو آدمی ایک جیسے محبت نہیں کر سکتا, سارے ماموں کو ایک جیسے نہیں کر سکتا, اپنے خالاؤں کو ایک جیسے نہیں کر سکتا, بچوں میں ایک جیسے نہیں. تو یہاں بالکل ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی محبت ذرا خاص تھی, لیکن اس محبت میں کسی کو مال کم دے, وراثت میں وہ کرے, یہ ظلم ہوگا, یہ غلط ہے. لیکن محبت اس میں آپ انصاف نہیں بول سکتے. تو ان کو شدید محبت ہے اس بیٹے سے, اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اسی بیٹے کو ان سے چھین لیا. کتنے لمبے عرصے کے, اکثر نے 40 سال لکھے, 40 years بائی رائٹ ہوئے دونوں, 40 سال بعد پھر ایک دوسرے سے ملے. اور کیا محبت تھی اس بچے سے کہ یعقوب علیہ السلام روتے تھے اس کی جدائی میں, یوسف کی جدائی, اور اتنا روئے کہ روایت میں آتا آنکھوں کی روشنی چلے گئی. کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ بچہ ملنے والا ہے, معلوم تھا بچہ ملنے والا نہیں, لیکن وہ جو عرصہ تھا جس میں وہ دور رہا, کیونکہ وہ خواب یاد ہے یوسف علیہ السلام کو دکھا دیا گیا تھا, خواب دکھا دیا گیا تھا, اور خواب میں آلریڈی ساری باتیں بتا دی گئی تھی. اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, سمجھ گئے تھے بیٹا ایک نبی بننے والا آنے والا. لیکن وہ جو ٹیسٹنگ تھی نا بیچ میں, وہ بڑی کڑی ٹیسٹنگ تھی, اس سے گزرنا پڑا. تو بیٹے کے گمنے میں بھی آپ نے جزا فضا نہیں کی, اللہ یہ میرا لاڑکا ہے, یہ میرا فلاں ہے, اور اس کو ویسے دور مت کرنا, باقی کو چھیننا ہے تو چھین لے. نہیں, وہ جانتے تھے. اپنے بیٹے سے کہا تھا خواب کے بارے میں کسی کو مت بتانا. اور سب واقعہ ختم ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے والد, یہ تھا اس خواب کی تعبیر جو آج ہوا ہے میرے ساتھ, جب ملے وہ بعد میں مصر میں رہے. تو یہاں دیکھیے انہوں نے جزا فضا نہیں کی. تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے, وہ جانتے تھے. اب یوسف علیہ السلام کو لیجیے, کیا آزمائش میں نہیں گزرے ہو, ان کے ساتھ وہ تمام آزمائشیں ہو گئی جو ایک انسان سے زندگی میں ہو سکتی ہے. آئیے پہلا کیا ہوا, بھائیوں نے حسد کی اور گھر سے نکالنا, مارنے کا پلان کر لیا. بھائیوں کی حسد کرنا اور قتل کرنے کا منصوبہ بنانا, قتل کرنے کا, سیدھا صاف کر دینے کا دنیا سے منصوبہ بنا دیا انہوں نے. کتنی کڑی آزمائش تھی, لیکن یہ بھی ان کے لیے خیر تھا. اس میں سے ایک تھوڑا ٹھیک ٹھاک تھا, کہا کہ قتل کریں گے تو ذرا ٹھیک نہیں دکھتا ہے, تو کیا کرے, کنویں میں ڈال دیتے سوکھے, اس لیے کہ وہ اٹھا کے لے جائے. سمجھ رہے آپ بات کو. تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کنویں میں لے جا کے ڈال دیا. حسد کے شکار بن گئے, بچپن میں ہی, چھوٹے تھے ابھی آپ, بچپن میں ہی, اس لیے کہ وہ مطلب چھوٹے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے بھائی کوئی بھی پہچان نہیں پائے, کیونکہ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے نا تو بڑا ہونے کے بعد بہت چینج ہو جاتا ہے. لیکن ایک سرٹن ایج کے بعد, 13 14 15 سال کے بعد, اس کی خالی صحت آگے پیچھے ہوتی, چہرہ نہیں بدلتا ہے. لیکن چھوٹے بچوں کے چہرے بدلتے ہیں, تو بھی نہیں پہچان پائے کہ یوسف تھے بول کرو بہرحال. تو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. اب اس بچے کے لیے اندازہ لگائیے کیا آزمائش ہے, لیکن وہ نا امید نہیں ہے. جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. وہاں سے قافلہ گزرتا ہے, وہ قافلہ دیکھتا ہے کنویں میں بچہ نکال لیتا ہے اور لے جا کے غلاموں کی منڈی میں بیچ دیتا ہے, کیونکہ ان کو لگا اتنا چھوٹا بچہ کیا کام آئے گا, فزیکل کام بھی نہیں کر سکتے تھے, وہ بڑا آدمی رہا تو کم از کم غلام رہا تو فزیکل ورک کریں گے. لے جا کے چند درہموں کے اندر بیچ دیا انہوں نے, لے جا کے مارکیٹ. تو ابھی نکلے تھے, بھائیوں کی حسد کا شکار ہو کے کنویں میں گئے, انہوں نے لے جا کے غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا. اب بتائیے کیا فیوچر نظر آ رہا ہے اس بچے کا, غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا گیا. اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالتا حالات, وہاں سے نکلتے اور کہاں پہنچ جاتے, عزیز مصر کے گھر, وہ خرید کے لے جاتا ہے. جب عزیز مصر کے گھر جاتے تو آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ابھی وہاں. جب عزیز مصر کے گھر جاتے یاد رکھیے تو وہاں ایک نیا تماشا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ یہ کہ عزیز مصر کی بیوی یاد رکھیے بالغ ہونے کے بعد ان پہ عاشق ہو جاتی. یہ ایک الگ آزمائش. ایک آدمی گھر میں غلام ہے اور اس آقا کی بیوی ان پہ عاشق ہو گئی, کتنا ٹف ہے اس کے لیے رہنا, پریشان ہے, اس سے بچنا چاہ رہے, اس سے کہ کیا ہو گیا. اس نے کوشش کی ہاتھ ڈالنے کی, پورا واقعہ آپ جانتے کیا ہوا. وہاں سے نکلے نہیں, بات پھیلی تھی لوگوں میں, اس نے سب لوگوں کو دعوت دے دی اور یوسف سے کہا کہ گزر جاؤ. کیا آزمائش ہے دیکھیں, مطلب ایک عورت پیچھے تھی عاشق بن کر, اب اس کو چونکہ سب جگہ بات پھیل گئی کہ دیکھو غلام کے اوپر ڈورے ڈال رہی تھی, تو بدنامی سے بچنے کے لیے سب لوگوں کو, بیویوں کو بلا کے بٹھا دیا اور یوسف سے کہا گزر جاؤ. پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر کیا ہوا, اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ عطا فرما دیا. ایک حصہ خوبصورتی کا جو دنیا میں ہے وہ یوسف کو دے دیا تھا اللہ رب العزت. اتنے خوبصورت. کیا ہو گیا, وہ دیکھتے دیکھتے چھریاں اور وہ سبزی دی, انہیں سبزیوں کو تو چھوڑا, ہاتھوں کو کاٹ لیا. اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بیان کیا, اور وہ لوگوں نے اپنے سبزیوں کے بدلے ہاتھ کاٹے اور کیا کہا, حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم.
کہ یہ تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ملک کریم کا بزرگ فرشتہ ہے۔ تو وہ ایک آزمائش، اب ان پوروں کی آزمائش سے بچنے کے لیے آپ نے دعا کی اللہ مجھے جیل میں ڈال دو، چونکہ اب پہلے ایک عورت مسئلہ کر رہی تھی، اب پورے کے پورے سب کو پتہ چل گیا جیل میں ڈال دو مجھے۔ جیل میں چلے گئے، نا امید کہیں بھی نہیں پورے کیس میں، گھر سے نکل گئے، بھائیوں کی حسد کا شکار، کنویں میں ڈال کے غلام بنا دی گئے، غلام کی منڈی سے یہاں آئے تھے، ابھی لائف میں بھی سکون نہیں آیا، یہ عاشق ہو گئی، پورا شہر اب سب کو پتہ چل گیا، جیل میں جانا پسند کیا، جیل چلے گئے، ایک لمبا عرصہ جیل میں رہے۔ جیل میں بھی آزمائش پر آزمائش چلتی رہی، یاد رکھ، ہے نا کتنا لمبا آزمائش کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں گئے، یاد رکھیے، اور جیل میں جانے کے بعد یاد رکھیے اللہ رب العزت نے پھر وہ مقام عطا کیا، بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر کسی کو آ نہیں رہی تھی، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، پھر بادشاہ نے ان کو رہائی کر دی، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے گزارش کی کہ مجھے خزائن الارض، زمین سے جو مادے نکلتے اس کی منسٹری دے دی جائے، مجھے اس کا وزیر بنا دیا جائے، اور اس نے اس پہ اپوائنٹمنٹ کر دیا۔ زمین سے جو مادے خزائن الارض کہتے ہیں زمین سے جو نکلتا، ابھی تو کئی منسٹری، ایگریکلچر منسٹری بولیں گے آپ، اور جس کو کہیں گے منرلز جتنے نکلتے ہیں زمین سے اس کی منسٹری کہی تھی، لیکن پہلے ایک زمین سے جو نکلا خزائن الارض، اس کا مجھے ذمہ دار بنا دیجیے۔ اور پھر آپ نے پوری پلاننگ کی، مصر کی پانی کی پلاننگ کی، کھیتی کی پلاننگ کی، تاکہ وہ سوکھا ہونے والا تھا، 7 سال اچھے اور 7 سال سوکھے والے تھے بہرحال۔ تو یہاں دیکھیے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو ہوا ان کے لیے اچھا ہی ہوا، یوسف ایک لیول سے دوسرے لیول پہ بڑھتے چلے گئے۔ پہلی چیز تو یہ پتا چلی کہ ان کے بھائیوں نے حسد کی، ان کی حسد یہ تھی کہ باپ زیادہ محبت کرتا ہے، محبت کم ہو۔ یوسف کے گمنے سے باپ کے دل میں کوئی محبت کم نہیں، وہ دن اور رات بڑھتی چلی، تو چاہتے تھے ختم ہو محبت، اور کنویں میں ڈال دیے گئے، نکالے گئے، غلام بنا دیے گئے۔ غلام بنانے کے بعد مصر میں پہنچ گئے اس کے گھر میں، تو لوگ چاہتے تھے کہ آپ غلام رہے، اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بھائی چاہتے تھے کہ کامیاب نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبہ تھا، بھائیوں کا اپنا منصوبہ تھا، والد کی اپنی طرح پر کوشش تھی، یوسف علیہ السلام کا اپنا صبر تھا، اور اللہ نے دیکھیں ان کو کامیاب کر دیا، غلامی سے نکال کر بادشاہ بنا دیا، جیل سے رہا کر خزائن الارض کے ذمہ دار بن گئے۔ اور اس کے بعد جو ان کے بھائی چاہتے تھے کہ باپ کے دل سے محبت نکل جائے، وہ کبھی نکال نہیں پائے آخر وقت تک۔ دیکھ رہے ہیں سب کچھ تھا اس کے اندر جو ایک انسان چاہتا ہے، لوگ اس سے محبت کریں، یہ واقعی موجود ہے۔ غلامی کی زندگی گزارے، تکلیف دے، کتنی تکلیف دے زندگی، اندازہ لگائے، غلام کو کیا کام نہیں کرنا پڑتا بتاؤ، سب کیا، سب برداشت کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہیں جزا فضا نہیں کی، اور ٹکے اور جمے رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی، اس لیے کہ ہر کامیابی سے پہلے ایک مشکل راستہ انسانوں کو گزارنا پڑتا ہے۔ تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے اگر انسان سوچ لے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اور اس سے آگے، اس سے اونچے اور اس سے بہتر مقام پہ لے جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے یہی دیکھا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہی بیان کیا، فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ کہہ دو کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارے حق میں لکھے ہوئے کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں پہنچ نہیں سکتی، یاد رکھیے، ہوا مولانا، اور وہی ہمارا مددگار ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور المومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی سے بھروسہ رکھے۔ تو ہمیں جو لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا، تو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس پر راضی ہو جائیے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، سوچ لیجئے، بس دیکھیے آگے راستے کھل جاتے ہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک واقعہ لیتے ہیں۔ پہلا واقعہ تھا گمنے کا، جیل جانے کا، غلامی سے بادشاہ کی طرف جانے کا، اور ایک عجیب کامیابی، لوگ محبت سے دور کر رہے تھے اور یہ محبت کے زیادہ پانے کا۔ یہ واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں سے آزمایا جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہر کوئی منصوبہ بناتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی تکلیف دیں گے جتنی ہم دے سکتے ہیں، چونکہ ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی مکے کا دور۔ اس کے بعد ابو جو ہے لہب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتا ہے، حتیٰ کہ پھر سورہ لہب نازل ہو جاتی ہے۔ جب سورہ لہب نازل ہوتی ہے تو یہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ اب تم دونوں جو ہے، اس کے 2 بیٹوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا رشتہ طے ہوا تھا، اور رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا طے تھا کہ ان دونوں بیٹیوں کا رشتہ، ان کے دونوں بیٹوں سے دور جہالت کی بات ہو رہی ہے۔ جب طے ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، آپ نے دعوت دی، اور پھر یہ سورہ لہب بھی نازل ہو گئی، تو ابو لہب نے سوچا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ذہنی تکلیف پہنچاؤں گا، اور اس نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ اس نے یہ کیا کہ 2 بیٹوں کو اپنے بلایا اور کہا کہ جو تمہاری 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا ہے، نکاح ہوا تھا، یاد رکھیے، طے نہیں ہوتا، ہو گیا تھا لیکن ودائیگی نہیں ہوئی تھی۔ ودائیگی سمجھتے نا، عربوں کے پاس سسٹم تھا، نکاح کر دیتے تھے، پھر جب بچی بالغ وغیرہ ہوتی تب ودائیگی ہوتی تھی، تو ودائیگی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا۔ اس نے بلا کر کہا تم دونوں طلاق دے دو گے دونوں بچیوں۔ اب ایک والد پر کیا گزری ہوں گی جب اس کے دونوں بیٹیوں کو بیک وقت طلاق دے دی جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا فضا نہیں، آپ پریشان نہیں، آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ چلتے رہیں۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ ان دونوں کی طلاق ہوتی ہے۔ اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک بیٹی کے لیے رشتہ بھیجتے ہیں، بڑی بیٹی کے لیے نکاح ہو جاتا ہے رقیہ، اس کے بعد زندگی گزارتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔
پھر دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا بھی نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے اور وہ بھی انتقال کر جاتی ہے اس کے بعد۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کیا، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبہ تھا۔ بہت سارے والدین ہوتے ہیں بچیوں کی شادی طے نہیں ہوتے، نا امید ہو جاتے ہیں اللہ سے، بچیوں کی شادی طے ہوگی طلاق ہو جاتی، نا امید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ نے خیر ہی لکھا ہے، بس آپ اس میں ظن رکھیے کہ جو ہوا ہے اچھے کے لیے ہوا ہے۔ اے اللہ ہم صبر کریں گے، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی تقدیر و کوسنگ نہیں، آگے بڑھیے، لائف دیکھیے، آپ اس کے نتیجے دیکھیں گے۔ جب آپ جزا، جس کو میں عام زبان میں یوں کہتا ہوں، جب ایک انسان کسی نعمت کے کونے پہ اتنا زیادہ رو لیتا کہ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے ہیں، تو اس کو آگے جو اس کی اپورچونٹیز ہے نا وہ بھی چھپ جاتی ہے آنسوؤں کے چکر میں۔ پورے اچھی جو ہونے والی ہے، دیکھیے پریشان ہونا حالات سے کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مایوس ہونا حالات سے یہ غلط ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے۔ بیٹیوں کے مسائل سے ہر کوئی دو چار ہے آج کل، بچیوں کی شادی جلدی نہیں ہوتی، بچیوں کے مسائل ہیں، شادیوں کی طلاقیں ہو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، شرعی بنیادوں پر شادیوں کا نہیں ہونا، طلاقوں کا ہونا ایک الگ بات۔ یہ تو ہمارے اعمال کا نتیجہ میں کہوں گا، جو آج کل شادیاں نہیں ہوتی اور طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے جو نکاحوں کو مشکل کر لیا سنت طریقہ چھوڑ کر، اور ہم نے جو زندگی میں نباہ کرنا چاہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اصول چھوڑ دیے، نتیجتاً طلاقیں بالکل روز کا معمول بن گیا ہے۔ مطلب ایک ایسی چیز ہو گئی کہ کچھ سماجوں میں تو 30 40% طلاقیں ہو جاتی نکاح کے بعد، اتنا ریشو ہائی ہے ڈیورس کا۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اس میں مالی آزمائش سے آپ گزر، الگ الگ واقعات دے رہا ہوں انبیاءوں کے، نیک لوگوں کے، امام بخاری کا واقعہ ہے، اور یہ مشہور واقعہ یاد رکھیں، ان کی سیرت کے اندر کئی لوگوں نے لکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سفر کر کے جو جہاز سے جا رہے ہیں، پانی کے جہاز، سفر کے دوران ایک آدمی جو کہ چور تھا اصل میں، لیکن وہ بہروپیہ چور تھا، مطلب وہ چور تھا جو پہلے آتے ہیں پوری معلومات نکالتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی تجوری کا پاسپورٹ بھی ان کے پاس آ جاتا ہے اور پھر چوری کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ رہا، معلومات دی، بات چیت کی، ساری چیزیں شیئر ہو رہی، یہ ہو رہی، اور اسی دوران اس نے معلوم کر لیا کہ کتنا مال لے کر امام بخاری سفر کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے بتا دیا کہ میرے پاس 1000 دینار ہیں، دینار سونے کے سکے ہوتے تھے، اور میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، ایسے ایسے سکے ایسے ایسی تھیلی میں، اور میرا فلا فلا کام ہے، کیونکہ اس نے اتنے اچھے ٹرمز رکھے، صبح شام ملتا رہا، جہاز کا سفر تھا، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ ایک دن کیا کیا اس نے، معلوم چور نے صبح اٹھا اور اٹھ کے جا کر پورے جہاز والوں میں اعلان کر دیا کہ میری ایک تھیلی جس میں 1000 سونے کی جو ہے سکے ہے، اور ایسی تھیلی اور ایسے سکے گم گئی ہے، کسی نے چرا لی۔ اب کس کے پاس ہے دیکھو، آپ پورے جہاز میں کیا ہوتا ہے، اس کا کیپٹن ہوتا ہے وغیرہ، تلاشی شروع ہو گئی، کس نے چرایا کس نے چرایا، سب کی تلاشی ہوئی، حتیٰ کہ امام بخاری کے پاس بھی آئے، ان کی بھی سب چیزیں تلاش کر لی، بیگ جہاں اس میں انہوں نے بتایا تھا اس چور کو، اور وہ جہاں جہاں رکھتے پاکٹس وغیرہ سب چیک کر، کہیں نہیں ملے۔ اس کے بعد جب سفر ختم ہوا اور چور جہاز سے اترا، تو اس نے کہا کہ تم نے تو مجھے 1000 سکے بتائے تھے سونے کے، کہاں چھپائے تھے اس کو تم نے جب میں نے الزام لگایا تم پر کہ میرے سکے چوری ہو گئے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا تھا معلوم؟ جیسے یہ اعلان ہوا کہ 1000 ایسے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بالکل کارپوریٹ چور بولیں گے آج کے زمانے میں، یہ چور بالکل طے شدہ کر کے بالکل پلاننگ سے آیا تھا۔ آپ کو جیسی پتا چلا وہ اعلان، آپ پہلی فرصت میں گئے جہاز میں سے اور 1000 اشرف روپے پانی میں ڈال دیں، پھینک دی سمندر میں، پہلی فرصت، چونکہ آپ نے یہ سوچا اگر مجھ پر چوری کا الزام لگ جائے گا، میں نے اتنی محنت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کی ہے، کوئی میری حدیث کو قبول نہیں کرے گا کبھی۔ 1000 گولڈ کوائنز اس زمانے میں مذاق نہیں تھے، حاجی مذاق نہیں، ایک اشرفی، یا ایک اشرفی تو نہیں، اشرفی چاندی کی ہوتی ہے، ایک دینار ہوتا تھا یاد رکھیے 4 گرام سونے کا، تو 1000 دینار تھے بس، تو خالی سونے میں بھی ریٹ نکالیں گے تو بہت مہنگی، مطلب بہت پیسہ تھا اس زمانے کے لحاظ سے، بہت پیسہ تھا، اتنا پیسہ آپ نے پانی میں ڈال دیا جھٹکے میں، بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ آپ نے سمجھا یہی خیر ہے، کیونکہ مجھ پہ الزام لگ جائیں گا، میرے خاندان پہ الزام لگ جائیں گا، میری کتاب پر الزام لگیں گا جو میں نے اتنی محنت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کی ہے، تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے اس پیسے کو قربان کر دیا، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی رونا نہیں، کچھ نہیں، آگے اللہ اور دیں۔ تو جن لوگوں کا مالی نقصان ہوتا ہے، یہ واقعہ کیوں میں نے رکھا؟ یہ واقعے میں آپ نے خود سے اپنے مال کو ضائع کر دیا، صرف اپنی عزت کا دفاع کرنے، اپنے پہ الزام نہ لگے بول کر، آپ کا علم باقی رہے بول کر، آپ کے خاندان کو برا بلا نہیں کہہ کر آپ نے وہ پیسوں کو ڈال۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ عزتوں کو بیچ بیچ کے کما رہے ہیں، حرام پیسہ کما رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہی آخرت، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ، یہاں یہ اپنا حلال پیسہ تک چھوڑ دے رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ مجھ پہ الزام نہ لگے، میری کتاب پر الزام نہ کرے، میری جمع کی حدیث پہ کل کوئی شک نہ کرے کہ یہ تو آدمی چور تھا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اتنی قربانیاں لوگوں نے دیا، اس کا بدلہ ملا نا؟ یقیناً ملا اس کا بدلہ۔ تو دیکھیے اپنے مال کو ضائع کیا، اور ذرہ بھی پریشانی نہیں ہوئی کہ میرا مال گیا، خوش تھے بالکل، اور چور حیرت زدہ تھا کہ کیسا کارنامہ انجام دیا۔ وہ یہ بھی کر سکتے تھے، رکھ سکتے تھے،
پھر بحث کرتے تھے، پھر بولتے تھے تو بتا، پھر تو بتا، پھر یہ ہوتا، پھر وہ ہوتا، پھر بات زمین پہ آنے کے بعد کورٹ میں جاتی، قاضی کے پاس جاتا۔ کبھی تو لکھا جاتا نا کہ ایک بار کورٹ گئے تھے، الزام لگا تھا، آپ نہیں چاہتے تھے مجھے الزام بھی لگے اس چوری، ٹھیک ہے، بعد میں ثابت ہوتا نہیں، وہ لگے، آپ نے پیسے کو پھینکتے، ایک قربانی دے دی اللہ کے لیے، یہ سوچ کر کہ یہی میرے لیے خیر ہے، میرا رب میرے ساتھ یہی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ دیا، ہم سب جانتے ہیں، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، یہ بات بالکل آیا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام ہے تو وہ امام بخاری کی لکھی ہوئی بخاری شریف ہے نا، جس میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جمع کیا، یہ قربانیاں تھی لوگوں کی اس کے پیچھے، تو جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں مالی قربانی آپ نے دے دی۔ اب آئیے بیماری والا واقعہ دیکھتے، کوئی لوگ بیمار ہوتے سوچتے کیا اس میں بھی اچھا ہے، ہاں اس میں بھی خیر ہے، مال کے جانے میں بھی خیر ہے، اولاد کے جانے میں بھی خیر ہے، اسی طرح جو بیمار ہونے میں بھی خیر ہے۔ بیمار ہونے سے سب سے پہلے تو آپ کے گناہ چڑھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اس سے گناہ چڑھ جاتے ہیں، اس کو علاج کرو، دفاع کرو، اس کا الگ بات ہے، برا نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث سے فرمایا کہ ہواؤں کو برا مت کہو، اس کے شر سے پناہ مانگو اللہ سے، اللہ ہوا کو برا نہیں بولنا، تو اس کے کیا ہوا چل رہی ہے اسے نقصان ہونا نہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، ہوا کو برا نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بیماری کا واقعہ ہے، بیماری سے گناہ چڑھتے ہیں، کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ آئیے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ رب العزت ایوب علیہ السلام کو 3 ٹائٹل دیے ایک ہی آیت کے اندر، کیا کیا ٹائٹل ہے سنیے۔ اللہ فرماتا رہتا ہے ان کے تعلق سے، سورہ سواد جو اس کے اندر فرماتا رہتا ہے ان وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، اللہ فرماتا رہتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، پہلا ٹائٹل صابر بندہ، دوسرا فرمایا وہ بڑا نیک بندہ تھا، دوسرا ٹائٹل، تیسرا فرمایا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا اپنے رب سے رغبت۔ اواب کہتے پلٹنے والے کو اور رجوع کرنے والے کو، تو 3 ٹائٹل ایک ہی آیت میں دیے ان کہ بہت صبر کرنے والا بندہ تھا، بڑا نیک بندہ تھا، اور اپنے رب کی طرف پلٹنے والا بندہ تھا۔ کیوں ملا یہ ٹائٹل؟ وہ ایک آزمائش سے گزرے تھے، اور اس آزمائش میں انہوں نے کبھی جزا فضا نہیں کی اور برداشت کیا۔ 18 سال آپ کو بیماری رہی، اور کیسے بیمار رہے؟ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ سنیں اس واقعے کیسے رہے۔ واقعہ یوں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، شکر گزاری تھے، فلاں تھے۔ شیطان نے جو روایتوں میں مفسرین نے تفسیر کے اندر اور اسرائیلیت میں جو واقعات آتے وہ یہ تھے، شیطان نے کہا کہ اتنی نعمتیں اگر کسی کو اللہ تو دے دے گا تو وہ تو شکر گزاری رہیں گے نا، تیرا زمین، جائیداد، اولاد، صحت سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بھی چھین لی، جائیداد چھین لی، اولاد کا انتقال ہو گیا اور صحت چلی گئی۔ جب صحت بھی چلے گئی اور بیمار ہو گئے، بیویاں چھوڑ کر چلے گئی، ایک بیوی پاس، شیطان ایک مرتبہ آیا اور بیوی سے کہا کہ چلو میں تم کو علاج کا طریقہ بتا دیتا ہوں ایوب کا۔ بہت سے لوگوں کی نصیحت ہے اس کے اندر اس واقعے کے، ان کی بیوی چونکہ اب بیچاری عورت تھی، چاہ رہی تھی کہ شوہر اچھا ہو جائے، ساتھ گئی۔ شیطان نے کہا دیکھو اس کا طریقہ یہ، میرے سامنے ایک بار سجدہ کرنا، وہ شیطان بول کے نہیں آیا تھا، ایک انسان کی شکل میں میرے سامنے سجدہ کرنا ہوگا، اگر تم میرے سامنے سجدہ کر لو تو تمہارے شوہر کو شفا ہو جائیں گی، بیماری کیور ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا میں اپنے شوہر سے پوچھے بغیر یہ نہیں کر سکتی۔ وہ آئی اور ان سے پوچھا، ایوب علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، کہا کہ تم پوچھنے کیوں آئی؟ تو وہیں انکار کر کے اس کو ذلیل کرتی اور کہتی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں تم کو اچھا ہو جاؤں گا نا 100 پوڑے ماروں گا۔ عقیدے کے معاملے میں تم مجھ سے پوچھنے کا کیوں آئی؟ اتنا بھی کمپرومائز، اتنا ٹائم کیوں؟ وہیں اس کو تم ذلیل کرتی اور کہتی، اور وہ شیطان تھا جس نے یہ کہا۔ آج کتنے لوگ بیماری کے علاج کے لیے شرک کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جلدی اچھا ہو جائے، اس کا بیماری میں مر جانا زیادہ خیر ہے بنسبت شرک کے ذریعہ بھی علاج کروائے۔ اور آج بھی میں نے ایسے علاج کے طریقے دیکھے ہیں جس میں یہی کہا جاتا ہے، اللہ رحم کرے ان لوگوں کی مغفرت کرے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، مجھے ایک بار بتانے لگے کہ ان کے بہن تھے اور ان کے بہن میں صاحب بڑے بیمار تھے، کینسر ہو گیا، ان کو بتایا کہ فلاں ہمارے شہر سے قریب ایک بستی ہے، وہاں ان کا علاج ہوتا ہے کینسر کا۔ کہا ٹھیک ہے جائیں گے۔ جب وہ گئے وہاں بتایا گیا، یہ گئے، بہن گئی، بہن بھائی صاحب کو لے گئے، مجھے بتا رہے تھے اس سفر کے اندر ٹرین کے، تو کہنے لگے جب وہاں گئے ہم سے کہا گیا کہ فلاں تالاب میں جا کر فلاں قسم کا پھول لے کر آئے، اور اس پھول کو شخص کے پیروں میں رکھے جھک کر، تو شفا ہو جا رہی، لوگ ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا بہن اب ان یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے اس کے قدموں کے اندر پھول رکھنا یہ بالکل درست نہیں، یہ شرکیہ چیز ہے، تبرکات کے یہ طریقے ہمارے پاس ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ ان کے بہن صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ کام نہیں کہا، یہ علاج کہاں ہے؟ یہ تو شرکیہ طریقہ، اور کئی لوگ آج ایسے علاج کرا رہے ہیں، آپ دیکھ بھی نہیں علاج کرنے والا آپ کو کیا کہہ رہا ہے، اور شرکیہ علاج کروا رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال آپ کو بیماری رہی، اس کے بعد اللہ نے صحت دی واپس سے، اور واپس سے جو ہے ساری سلطنت ملکیت جو تھی وہ ساری چیز عطا کی۔ تو یہاں دیکھیے بیماری میں سب، بیماری بھی اگر آپ کو ہے کسی بھی قسم کی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہے، کسی اور مرض کی وجہ سے ہے، اللہ سے صبر کیجئے، یہی خیر تھا۔ کیا خیر تھا؟
ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے گناہ معاف کروا دے رہا ہوں. بیماری کو مانگنا نہیں چاہیے، یاد رکھیے، ہو جائے تو ساری باتیں ہونی. ایک صحابی رسول تھے، بیمار ہوتے علاج کیا جاتا، فائدہ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پہنچے ہوں، اور اسے جا کر کہا کیا تو نے کوئی دعا کی اللہ سے؟ تو کہا میں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ تو کہا میں نے دعا کی تھی اللہ جتنے گناہ میں نے زندگی میں اس کی جھڑتی ہی لے لے میرے سے. تو اللہ نے پھر بیمار کر دیا. تو کہا تو نے یہ دعا کیوں کی؟ تو یہ دعا کرتا. کیا دعا کرتا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کرتا. یہ کیوں کی کہ میری جھڑتی پوری دنیا میں لے لے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا اللہ میری جھڑتی دنیا میں نہیں، ایسی دعا نہیں کرنا، کیونکہ اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ حساب لے لے تو کہاں سے لائیں گے واہ حساب دینے کی طاقت؟ اتنے گناہ گار ہیں ہم، کہاں سے لائیں؟ لہٰذا یہ کیجئے اے اللہ دنیا بھی خیر کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا بھی خیر کر، آخرت بھی اچھی کر، آنکھ کے عذاب سے بچا. یہ کہنا چاہیے. تو لہٰذا مانگنا نہیں چاہیے کہ اللہ مجھے بیمار کر دے، اللہ جب مجھے بخار دے دے، اللہ میری جھڑتی لے لے. نہیں، دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ میرے سے خطا ہوئی تو معاف کرنے والا، بس مجھے معاف کر دے. یہ دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے ایوب علیہ السلام بیمار تھے، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن، دین میں آنے والی تکلیف. صحت ہم نے دیکھ لی، مال ہم نے دیکھ لیا، اب دین میں آنے والی. یہ بھی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ احد سے زیادہ بھی خطرناک کوئی دن آپ پر گزرا؟ احد سے زیادہ کیا کوئی دن آپ پر گزرا سخت مشکل؟ اس لیے کہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا آپ سب جانتے ہیں. ایک مشرک نے اٹھا کر ایک پتھر مار دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب پورا وقت نہیں اتنا بتانے کا. وہ پتھر آ کے آپ کے گال پر لگا، گال پہ لگنے کے نتیجے میں 2 گڑیاں جو تھی آپ کی گال پہ دھس گئی، آپ کے دانت شہید ہوئے اور بہت خون بہا آپ کا. ادرک لوگ پکڑ کے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، رکتا نہیں تھا خون. تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دے کوئی دن ہوا؟ میں عائشہ نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے دن ایک گزرا ہے مجھ پر. کون سا دن گزرا؟ کہا میں طائف گیا، جب میں مکی والوں سے مایوس ہو گیا میں طائف گیا. طائف میں جا کر میں نے دعوت دی طائف والوں، انہوں نے دعوت نہیں مانی اور وہاں کے اشرار بچوں کو مجھ پہ چھوڑ دیا. انہوں نے مجھے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ اتنا خون جسم سے نکلا کہ جو جوتے تھے نا، جوتے وہ جوتوں کے اندر تک خون بھر گیا اور جوتے چپک گئے اس خون کی وجہ سے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جو ہے غلام زید بن حارثہ، آزاد کردہ غلام بھی تھے، وہ بھی بچانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی لہو لہان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو. آپ جب وہاں سے نکلے اور ایک جگہ جا کے تھوڑا ان شرارتی اوباش بچوں نے پیچھا چھوڑا تو فرشتے آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، اگر آپ حکم دے تو یہ طائف کی پوری بستی کو ایک اس میں دونوں پورے بستی کو ختم کر دیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ مت کر. اور پھر کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں. طائف والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ایمان لایا. طائف والے جنگ کے اندر بہت شامل لڑنے، وہ آپ سے مایوس نہیں ہوئے. آپ نے نہیں کہا کہ ہاں ان کو تو ہلاک کر دو، ان کو برباد کر دو. کہا نہیں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا، چھوڑ دو، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گے. اور واقعی میں وہ لوگ ایمان لائے اور اسلام لائے اور اسلام کی مدد کے لیے ہر جگہ کھڑے ہوئے پھر آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا امید نہیں ہوئے تھے. اور یہ طائف کا سفر صرف یہی نہیں ختم ہوتا، اس بیماری، اس تکلیف کے عالم مطلب جو لہو لہان آپ ہو گئے، اس حالت میں آپ مکہ واپس آتے ہیں تو کیا نقصان ہوا آپ کو؟ مکے والوں نے آپ کی نیشنلٹی چھین لی. عربوں میں طریقہ تھا، اگر قبائلی سسٹم کو بغیر اجازت کے آپ کہیں اور جاتے ہیں، اسپیشلی دین کی دعوت دینے گئے تھے، تو واپس آنے کے بعد آپ کو اس ملک میں، اس شہر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں جانے کے لیے امان لینا پڑی. اس کو عام زبان میں کہیں گے آپ کا پاسپورٹ اور نیشنلٹی چھین لی گئی. اب آپ کو دوسروں کی نیشنلٹی کی بیسس پہ اندر آنے دیا گیا. اتنی آپ کو تکلیف جسمانی اور ذہنی آپ نے سب برداشت. کوئی جزا فضا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، اسی کی جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا. اس کے نتیجے میں جو آپ نے بددعا دی، طائف والے جو ہے مشرف اسلام ہوئے. اور اس کے بعد یاد رکھیے انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے مسلمانوں کی مدد اور دیگر کاموں میں جو حصہ لیا. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی اور اس کو برداشت کیا، اس تکلیف کو، کیونکہ اس کے بعد ہی ظاہر سی بات اچھے نتیجے آتے ہیں اور قربانیوں کے بعد ہی یاد رکھے چیزیں نظر آتی ہے آپ کو. اسی طرح اگر واقعہ آپ لے لیں تو ایک نبی کا واقعہ ہے ان کی پوری زندگی میں کبھی جزا فضا نہیں اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. سوچا کون ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام، جس کی ملت سے ہماری ملت کا سب سے گہرا تعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اس امت کا سب سے گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں سب سے گہرا. ویسے ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی ایسی شخصیت ہی ایسی ہے. یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان کے نبی تھے، عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں آپ ان کے نبی تھے، ہمارا بھی دعویٰ ہے چونکہ وہیں سے پورے انبیاء نکلے. ان کے بعد ان کے نسل کے علاوہ انبیاء کسی اور سے پیدا ہی نہیں ہوئے. یاد رکھیں پورے انبیاء انہی کی نسل، انہی کے خاندان میں پورے کے پورے. اسحاق علیہ السلام سے سارے نبی ان کے بعد، اور اسماعیل علیہ السلام سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس پورے نبی ان کی نسل میں آئے. تو کیا کیا تھا بھائی انہوں نے ایسا جو پورے نبی ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ اس کے بعد کیا ثواب تھا، کیا کام کیا تھا؟ بہرحال
یہ قربانیاں دیتے گئے بغیر جزا فضا کے، اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. کئی مثالیں ان کی زندگی میں. جوانی میں گھر سے نکالے گئے کیونکہ والد کو دعوت دی، والد نے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد آگ میں ڈال دیے گئے. اس کے بعد بیوی کو اور اپنے بھتیجے کو لے کر جو ایمان لایا تھا سفر کرنا پڑا. نہ جانے کتنے ملکوں کا اور کہاں کہاں سفر نہیں کیا. پھر ان کی بیوی کے اوپر بری نظر ڈالی اس مصر کے بادشاہ نے. اس کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو سمجھ دی. اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو آپ کو تحفے میں دیا، ہاجرہ علیہ السلام کو. پھر ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا. جب نکاح ہوا تو اولاد دی اللہ نے. اولاد پیدا ہوتی کہہ دیا آزمائش شروع. جا کر اس کو ایک بغیر کسی آبادی والے علاقے میں چھوڑ دو، مکہ شہر، وہاں چھوڑ دیا گیا. اولاد تھوڑی بڑی ہوئی تو پھر کہا گیا اس کو ذبح کر دو. مطلب ان کی زندگی میں جو قربانیاں ہیں جسی کو انتہا نہیں. اور ہر قربانی کا بدلہ اللہ رب العزت نے ایسا دیا، اگر کوئی انسان جزا فضا کرے تو نہیں ملتا ہے، ایسا دیا کہ سبحان اللہ اس امت میں دیگر کسی نبی سے کوئی اعمال نہیں لیے گئے، لیکن اس نبی کی زندگی سے کئی کئی اعمال موجود ہیں قربانی کی شکل میں. یہ پورے خاندان کو لے لیجیے آپ، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، سب. آپ عمرے اور حج کو جاتے ہیں تو صحیح کرتے صفا مروہ کی. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ حاجرہ جو دوڑی تھی وہ ہے. یہ زمزم اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے لیے نکالا گیا. تو یہ خاندان یاد رکھیے اتنا گہرا تعلق ہے ہماری اس امت سے، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے عمل کو باقی رکھا. کیا اجر ہے اس کا، کیا بینیفٹس ہے، یہ کیسے ملے؟ یہ عظیم قربانیوں کا نتیجہ تھا. عظیم قربانی، کوئی جزا فضا نہیں. کبھی کوئی چیز پہ جو ہے جس کو کہیں گے نا ایک کوشچن مارک نہیں کہ ایسا کیوں میرے ساتھ اللہ. ایک آخری عمر میں اولاد دی تو کہہ دیا چھوڑ دو جنگل میں. کبھی نہیں کہا کہ اللہ میں کیسے چھوڑ دوں اتنی محبوب اولاد. اولاد بڑی بھی، چلنے پھرنے کی عمر، بات کرنے کی عمر کو، تو کہا جاؤ ذبح کر دو اس کو. سبحان اللہ، کیا ٹیسٹ ہے. کوئی جزا فضا نہیں. ہر آزمائش سے گزر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ گزر رہے ہیں، صبر کے ساتھ گزر رہے ہیں، اللہ سے بدلے کی امید کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے قربانیاں تھی ان کی، اللہ رب العزت نے یہ دیا. تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. جب سوچ کے آپ چلیں گے نا اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتا ہے. آئیے اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو سورہ کہف کے اندر ہے. یہ بھی واقعہ دیکھیں. واقعہ کیا ہے سورہ کہف کے اندر؟ صحیح بخاری کی روایت ہے اور بھی دیگر حدیثوں میں آتی ہے. میں اس کا مفہوم سب کو ملا کے ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک بار تقریر دے رہے تھے اپنی قوم، خطاب کر رہے ہیں. خطاب کے دوران کسی نے پوچھ لیا موسیٰ آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے کیا اس دنیا میں بھی موجود؟ موسیٰ علیہ السلام کو لگا میں تو برگزیدہ نبی ہوں، اولو العزم پیغمبر میں سے ہوں. کہا نہیں، مطلب میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. اللہ رب العزت نے اس پر موسیٰ علیہ السلام کی گرفت کرنی، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ جاؤ فلاں جگہ میرا ایک بندہ ملے گا، ہم نے اس کو تم سے الگ اور زیادہ علم دے رکھا ہے تاکہ ملو. مطلب جو قول تم نے ادا کر دیا کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے، یہ صحیح نہیں ہے. جاؤ میں نے لوگوں کو مختلف علم دیا، مختلف فن اور علوم کا. جاؤ ایک بندے سے ملو میرے. اور ان کا نام آتا خضر، جس سے ملنے کا حکم دیا. خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام جا کر ملے تو خضر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو موسیٰ علم دیا ہے اور مجھے بھی ایک الگ قسم کا علم دیا ہے، لہٰذا جب تک تم میرے ساتھ رہو گے سوال مت کرنا مجھ سے. سوال کروں گے تو ہم لوگ سیپریٹ ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے، کیونکہ جو کام میں کروں گا وہ بہت الگ ہے، اور وہ ہو سکتا ہے جو شریعت تمہیں دی گئی اس سے بھی ہٹ کر نظر آئیں گے. مطلب جو کام میں کروں گا تم کو لگے گا یہ غلط ہے، شریعت میں جو منع ہے لیکن میں کروں گا اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایک علم دے رکھا جو تمہیں نہیں دیا، تو لہٰذا میرے ساتھ چلنا. صبر کرنے کی استطاعت ہے تو چلو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اب دونوں مل کے نکلے. روایت میں آتا ہے کہ وہ ندی کے کنارے چل رہے تھے دونوں. اب اتنے میں کیا ہو گیا، کشتی آئی. تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے کہا کہ چلو کشتی کے ذریعے ہم آگے جاتے ہیں، جو ہم کو سفر کرنا آگے جانا ہے. اور کشتی روک دی گئی. جب کشتی میں گئے تو کشتی والے نے پہچان لیا خضر علیہ السلام کو. کہا تم خضر ہو؟ تو کہا چونکہ میں نے پہچان لیا آپ نیک انسان ہے، میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا. اور کرایہ اس شخص نے نہیں لیا. موسیٰ اور خضر اپنا سفر جہاں تک ڈیسٹینیشن تھا طے کرنے چلے. اب سفر ختم ہونے والا ہے سفر، اور اس سے پہلے خضر نے کیا کیا، علیہ السلام نے ایک اوزار لیا اور ایک تختہ اکھاڑ دیا اس کشتی کا. اب نتیجتاً پانی گھسنا چالو ہو گیا کشتی میں. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے، صبر نہیں ہوا، اور کہا کہ یہ کیا حرکت تم نے کی ہے؟ اس نے تو احسان کیا، اپنے کو فری بٹھایا، پیسے تک نہیں لیا، اور تم کیا چاہتے ہو پوری کشتی والوں کو ڈبا دو؟ یہ تختہ توڑ دیا تم نے سیدھا. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا تم طاقت نہیں رکھتے ہو میرے ساتھ خاموشی اختیار صبر کرنے کی. تو کہا ٹھیک ہے یہ غلطی ہو گئی، ابھی نہیں پوچھوں گا اس کے بعد ساتھ. تو کہا چلو اب یہاں سے اب سوال مت کرنا میرے سے. میں نے پہلے بول دیا تھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں گی تم کو، لیکن وہ علم میرے پاس ہے، چونکہ اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے، تم ایک علم سے عطا کیا. اسی حدیث کے اندر ایک لفظ آتے ہیں کہ چوڑیا آئی، اس نے اس ندی میں سے یا جو بھی دریا تھا جو بھی تھا بہرحال وہاں سے پانی پیا. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، اللہ رب العزت نے جو ہمیں علم دے رکھا ہے وہ اتنا ہی ہے جو اس چڑیا نے سمندر سے پانی پیا نا، اس سے بھی کم علم ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے. اتنا کم علم، اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے. بہرحال وہاں سے وہ نکلے، آگے بڑھتے ہیں. جیسی کشتی سے اترے آگے چلے، خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے بالکل برداشت نہیں. کہا کہ تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا جس کا قتل کرنا تمہارے لیے درست نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اس کو تم قتل کے بدلے قتل کرتے یا
کوئی حد ہوتی اس کے اوپر قائم کرنے کا ہوتا، تم نے کیسے قتل کر دیا اسے؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤں گے میرے ساتھ رہیں۔ کہا ٹھیک ہے اب مجھ سے بھول ہوگی، پھر سے میں بھول جاتا۔ اس کے بعد سوال کروں تو پھر علیحدگی۔ خضر علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر کوئی کوشچن ہوں گے تو علیحدگی ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں کاش کہ موسیٰ نے اگلا سوال نہ کیا ہوتا تو نہ جانے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا واقعات پھر بتا دیتا اور خضر کیا کیا کرتے تھے علیہ السلام۔ آپ فرما رہے کاش کہ موسیٰ اگلا سوال نہ کرتے، چونکہ موسیٰ سے اگلا سوال کیا اور دونوں الگ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کیا ہم کو چیزیں بتا دیتا اس واقعے کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں سے کیسے کیسے کام لیا ہے اور کیسے کیسے اس حکمتوں سے کیسی کیسی دنیا واقع ہوتی ہے۔ بہرحال کہا ٹھیک ہے ابھی نہیں، اب اگلی بار ہو تو سپریشن، پھر ہم الگ ہو جائیں گے پھر سامنے۔ آگے چلتے ایک بستی میں جاتے ہیں، ان سے کھانا مانگتے، کوئی کھانا پانی نہیں دیتا ہے، لیکن ایک دیوار تھی جو گرنے پر تھی، مطلب بالکل گرنے پر تھی۔ بستی والوں نے کچھ نہیں دیا، خضر نے کہا چلو ہم اس دیوار کو بنا دیتے، اور اس دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ پڑے، کہا کہ بستی والوں نے کھانے پینے کچھ نہیں دیا، کم از کم دیوار بنانے کے چارج ان سے اجرت لے لیتے ہم تاکہ مسئلے کا حل ہو جائے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ ہمارے علیحدگی کا وقت آ گیا۔ پھر سوال آ گیا آپ کا کہ بستی والوں سے کچھ نہیں لیتے ہیں اس کے بدلے، کہا اب یہ ہمارا الگ۔ کہا اب میں تمہیں حکمتیں بتاتا ہوں، اور یہ حکمتیں پھر قرآن میں آتی ہیں، اس حدیث میں یہاں تک معاملہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اندر پھر یہ بھی واقعہ ہے جو حدیث میں ہے، اور قرآن نے آگے ہی واقعہ بیان کیا، اب آگے کا قرآن میں آتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ چلو اب میں تم کو بتاتا ہوں پہلے کیا ہوا۔ جو پہلی جگہ ہم گئے اور میں نے جو وہ کشتی تھی جس کا وہ ایک تختہ نکال دے اسے کشتی بدنما ہو گئی، وہ میں نے اس لیے کی کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا، اور وہ کیا کر رہا تھا، اچھی کشتیوں کو لے رہا تھا اور بری کشتیوں کو چھوڑ دے رہا تھا۔ تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی کشتی کو خراب کر دو، چونکہ میں نے اس کی کشتی خراب کر دی، اب اس کی کشتی پہ وہ قبضہ نہیں کریں گا، اور وہ بچ گیا۔ اللہ نے اس کی روزی بچا لی، اس کی تجارت بچا لی۔ دیکھیے اللہ کی حکمت، اگر کشتی والا جزا فضا کریں گا تو اس کا مطلب اس نے حکمت کو نہیں سمجھا جو اللہ کی حکمت کیا تھی اس کے پیچھے۔ دیکھیے ایک عام انسان ہو جاتے ہم کیا کریں گے، سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اور اس نے اپنے بندے خضر کے ذریعے لے لیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، خضر علیہ السلام کے تعلق سے بڑی بدعقیدیاں لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، اور جیسے انبیاء ہوتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ورنہ لوگ آج بھی جنگلوں میں بیابان میں وادیوں میں جاتے ہیں اور گم ہو گئے تو خضر علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ شرک ہو جائیں اگر کوئی خضر کو آواز دے تو اللہ کے بندے۔ بہرحال تو خضر علیہ السلام نے پھر حکمت بتا دی، یہ تھی جب وہ اترے تو کہا میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ وہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور اس کا کفر ایسا تھا کہ اس کے والدین کو بھی وہ بڑے ہونے کے بعد کفر میں مبتلا کر دیتا، تو لہٰذا تیرے رب نے چاہا اس کے والدین کے ساتھ خیر کرنا، مجھے حکم دیا اس کو قتل کرنے کا، اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس والدین کے بارے میں سوچی جن کا بچہ باہر کھیلنے گیا اور قتل ہو گیا، لیکن اس بچے کے لیے یہی بہتر تھا، کیونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا یہ بچہ اس نیک والدین کے لیے آزمائش بننے والا ہے بڑے ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ تیسرا آگے بڑھے، وہ دیوار جو گرنے کو تھی، دیوار گرنے پہ تھی، لیکن اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو یتیم بچوں کا تھا، جن کے والد نے وہ خزانہ رکھا تھا ادھر، جس سے پتہ چلتا ہے، اور ان کے والد نیک انسان تھے، جس سے پتہ چلتا ہے اگر والدین نیک ہو تو بچوں کو اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے ادھر۔ تو والدین نیک تھے ان بچوں کے، اور انہوں نے خزانہ رکھا ہے۔ اللہ چاہ رہا تھا کہ یہ بچے پہلے بڑے ہو اور طاقت کو پہنچے، اپنے یتیم بچے جو کمزور ہوتے طاقت کو نہیں پہنچے، طاقت کو پہنچے، اس کے بعد خزانہ ان بچوں کو مل جائیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ پلان تھا، اللہ نے مجھ سے کروا دیا، اور موسیٰ تم صبر نہیں کر پائے اس پر، تم نے پھر سوال کر لیا۔ اب چونکہ تم نے سوال کیا تو یہ ہمارے الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ تین واقعات تھے، اور تینوں کی حکمت جو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائی۔ یہ واقعات ہمارے لیے عبرت اور نمونہ یاد رکھیں کہ جو بھی ہوتا ہے اس پہ اگر ہم شکر منائیں تو یہ ہمارے لیے بہت خیر کا پہلو ہے، اور جزا فضا کریں گے تو پھر یاد رکھیے دنیا ہی برباد ہوں گی، آخرت بھی۔ اور خاص طور سے ان احادیث کو یاد رکھیے جو ہم نے تقدیر پر ایمان میں دیکھی تھی، جو ہو گیا اس کے بارے میں تو کبھی کوئی کمنٹ نہیں ہوگا ایسا کرتا تو کاش ویسا ہوتا، اس لیے کہ وہ بولنا شیطان کی طرف سے ہے۔ جو ہوا وہ ہونا تھا، اگر مگر کرنا کہ میں اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا کام نہ کرتا تو اس مصیبت میں نہ پھنستا، یہ نہیں کہنا ہے ہم کو، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے دروازوں کو کھولتا ہے، اگر مگر شیطان کی طرف سے، تو تقدیر پر ایمان یہی ہے جو ہو گیا۔ ہاں آنے والے دور کے لیے فل کوششیں کیجیے آپ، اس کے بعد پھر جب آپ نے کوششیں کی نتیجہ آ گیا، جو آپ چاہ رہے تھے وہ آئے یا جو آپ نہیں چاہ رہے تھے وہ آئے، جو اپوزٹ آئے، قبول کیجیے اس کو، چونکہ یہی تقدیر۔ میں نے بہت محنت کی، تجارت نہیں چلی، ختم، اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، وہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگلی بار ہم سبق ضرور لے سکتے پچھلے واقعات سے۔ سبق کیسا کہ ہم گاڑی سے سفر کر رہے تھے، اسٹیپنی لینا بھول گئے، مصیبت آ گئی، گاڑی پنکچر ہو گئی، بڑی مشکل آئی، تو اب یہ مت بولو اسٹیپنی لے لیتا تو یہ ہوتا، نہیں، وہ تو طے تھا، تم نہیں لینے والے، تقدیر کا حصہ تھا،
اب کیا ہے، اس واقعے سے عبرت لو، اگلی بار جب بھی نکلیں گے اسٹیپ نہیں لے کے نکلے. اگلے کیا کر سکتے آپ، پچھلے میں زیادہ فضا نہیں، جو ہو گیا اس پہ نہیں، اگلے کے لیے تیاری کہ اگلی بار یہ نہیں کرنا چاہیے، اگلی پڑھائی میں ایسا کرنا چاہیے، اگلی بار بزنس میں ایسا کرنا چاہیے. آپ کسی ہونے والے واقعے سے نصیحت، عبرت، سبق لے سکتے ہیں، لیکن آپ یہ مت بولو کہ کاش میں ایسا نہیں کر کے ایسا کرتا تو آج کامیاب بزنس میں ہوتا، ویسا نہیں کر کے ویسا کرتا تو شاید میں وہاں ہوتا. آج ہم اس ٹائم میں 2 مہینے لیٹ شادی کرتے بچے کی تو اس سے نہیں اس سے نکاح ہوتا. لوگ ہوتے ہیں ایسا بھی سوچتے ہیں، بچی کی شادی کر دی، بعد میں کوئی مالدار آدمی دکھا، ارے یار پہلے کر دیا تم نے. کیسی بات ہے، جو ہو گیا وہ ہونا تھا، کوئی اگر مگر نہیں اس کی اوپر، ختم ہو گیا معاملہ. بہرحال لوگ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور مومن کو اللہ تعالیٰ مکمل طور سے گائیڈ کرتا ہے، مومن سے اللہ تعالیٰ ہر بار اچھا کام لیتا ہے. ظاہراً کوئی کام اچھا آپ کو نہیں دکھ رہا ہے ابھی، لیکن یہ آپ کے لیے خیر ہے، یہی آپ کے لیے خیر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا تھا آپ اور میں نہیں جانتے. یاد رکھیں، تو ہر چیز کو قبول کر لیجیے، وہ جیسی بھی حالت میں جو بھی، یاد رکھیں، اور اس کے آپ کو فائدے آگے نظر آئیں گے. یاد رکھیں یہ فائدہ ہو گیا، فلاں چیز تھی وہ تکلیف دور ہو گئی، فلاں یہ ہوا. یاد رکھیں، اور ہوتا ہے یار. ایک مرتبہ میں ایک سفر پہ تھا، اور سفر پہ ایک جگہ میٹنگ میں گئے، میٹنگ وغیرہ ختم ہوئی، اب میں وہاں سفر سے نکل رہا ہوں، 300 کلومیٹر ٹریول کرنا ہے، پھر ایئرپورٹ جانا ہے، پھر اگلی فلائٹ ہے. اب جب وہاں سفر وہاں سے میٹنگ میں سے اٹھا اور شوز نکال کے ساکس پہننے لگا تو اس میں ایک گاندل ہوتی ہے نا، وہ گاندل تھی، اور اس نے وہ جہاں ساکس میں نے پہنا اس کے اندر تھی، اس نے کاٹ لیا. اس بے تحاشا تکلیف ہوتی ہے اسے کاٹنے سے، پورا بلیک بلو کیسا کیسا کلر ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کے ساتھ ہے تو چلا بھی نہیں سکتے تھے، بول بھی نہیں سکتے، اور برداشت نہیں کرنا ہے. کیسا لگے گا کہ مقرر چلا رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، برداشت بھی نہیں ہو رہی، تکلیف اتنی زیادہ ہے. اور آدمی ایک تھاٹ پروسیس میں رہتا ہے کہ اس سے کیا ہے، کیونکہ اگر انسان یہ سوچے نا اس کے کیا فائدے، اس کی کیا بات سوچتے رہے تو اللہ تعالیٰ حکمتیں دکھاتا ہے. بہرحال بہت تکلیف رہی پورے سفر میں، تو کچھ نہیں کر سکتے نا، آپ کہیں روک نہیں سکتے، دواخانے بتانا مشکل، کیونکہ ٹریولنگ ٹائم ہے اور اس کے بعد سیدھا پہنچنا ہے فلائٹ، وہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد ایک تکلیف تھی مجھے پیر میں، اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. میں ایک آرٹیکل کئی دن بعد پڑھ رہا تھا، اس آرٹیکل میں تھا یہ فلاں جو گاندل ہے اس کے زہر سے ایک دوا بندی جس سے فلاں تکلیف کی شفا ہوتی ہے. بعد میں میرا آرٹیکل ریڈنگ میں آیا ہو تو میں نے جب دیکھا تو میں نے تعجب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک اپنے لیے علاج کا ذریعہ پہلے ہی کر دیا تھا. اس نے آیا، اس نے کاٹ ڈالا کہ زہریلی چیز تھی، بٹ اس کا بینیفٹ یہ ملا کہ فلاں چیز تھی جو تکلیف دور ہو گئی، کوئی علاج کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اگر سوچ لے کہ یار میں سفر پہ تھا، دینی کام میں تھا، اور میرے کو ایسی چیزیں کاٹ رہی آ کر، کیا فائدہ دینی کام کر، ہم کو پکڑ رہی، ہم کو لپٹ رہی، دوسروں کو کچھ نہیں ہو رہا، سفر میں ایک تو مشکل، فلاں یہ علاج نہیں کر سکتے. نہیں، اللہ کی طرف سے تھا، چلو برداشت کرو، خاموش رہو. اس لیے کہ لوگوں کے سامنے بول بھی سکتے تکلیف ہوتا رہی، نکلو، کیونکہ پھر وہ لیٹ کریں گے، کسی دواخانے لے جائیں گے تو فلائٹ چھوٹ جائیں گے، جانا بھی ہے. آپ دیکھیں اس کے فائدے ان گنت فائدے، یاد رکھیں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، یاد رکھیے کیا ہے. لیکن وہ ایک انسان کا ایک اس ٹائم ہوتا ہے نا، اس پہ آدمی بڑا پچھتاتا ہے. یاد رکھیں سبحان اللہ. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس چیز کو سمجھنا بہت اہم ہے. یاد رکھیں ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، یاد رکھیں، اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں بہت ساری بار زندگی میں. اللہ رب العزت سے بدگمانیاں کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت سے مایوسی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کی مدد سے مایوسی اختیار کر لیتے ہیں، تقدیر میں جزا فضا کر کے کفر تک پہنچ جاتے ہیں، بڑے مسائل اپنے لیے پیدا کرتے ہیں. آپ سوچ لیں یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ سب سے خیر ہے. کسی نے مجھے کل ایک واقعہ سنایا، ایک عالم دین نے ان کو واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا جو سفر کر کے جانا تھا. اب سفر کر کے جانا تھا، وہ ٹیکسی کے لیے کھڑا تھا اور ٹیکسی مل نہیں رہی تھی. بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی ملی، اس ٹیکسی کو اس نے پکڑا، اور جب ٹیکسی میں بیٹھا تو وہاں اس علاقے کا ایک ڈاکو گنڈا ٹائپ آدمی آ گیا. کہا ابھی تم اس ٹیکسی سے باہر نکلو، میرے کو جانا ہے. اس نے کہا یار میری فلائٹ ہے. وہ کہا ابھی نکلو نہیں تو پھر یہیں ہو جائے گا پنگا. تو وہ آدمی بیچارہ نکل کے کھڑا ہو گیا. اب کہا اب تو فلائٹ جانے والی، نا امید ہو گیا. اس کے بعد وہ آدمی اس ٹیکسی میں بیٹھا، ٹیکسی تھوڑی دور گئی، ٹیکسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈرائیور اور وہ دونوں آدمی کا انتقال ہو گیا. یہ اللہ کا شکر ادا کرا، اچھا ہوا میں اس میں نہیں بیٹھا. تو بندہ تو دیکھیے اتنا ناشکرا، اتنا جلد باز ہے. ابھی اس کو مطلب دنیا میں ناکامی نظر آ رہی تھی، ابھی اس کو خوشی نظر آ رہی. جو دکھ گیا ہو تو ہم سمجھ گئے دنیا میں، جو نہیں دکھتا وہ اللہ کو معلوم. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رب العزت کی حکمت، جو ہوا ہے میرے ساتھ اچھا ہوا ہے. کوئی چیز حالات مطلب نصیحت حاصل کرنے والے تو نصیحت حاصل کر کے اگلی بار زندگی کو بدلوں گا، لیکن جزا فضا نہیں کروں گا، مایوس نہیں ہوں گا، اللہ کی رحمت سے آگے بڑھوں گا. تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ ایگزام میں فیل ہو گئے، محنت کرنے کے بعد آپ کے لیے یہی تھی. میں نے سب کچھ کیا، پرسنٹیج اتنا نہیں آ پایا، آپ کے لیے یہی تھی. میں نے فلاں کیا اور میں یہ نہیں کر پایا، آپ کے لیے وہی. میں فلاں کو چاہتا تھا، میں اسے شادی نہیں کر پایا، آپ کے لیے ہی بہتر. میں چاہتا تھا میرے بچے مجھے لڑکے مجھے نہیں ہوئے، آپ کے لیے ہی بہتر تھا. میں چاہتا تھا میرے لیے لڑکیاں ہوں، میرے لیے نہیں ہوئے،
آپ کے لیے یہی بہتر. میں چاہتا تھا میری تجارت میں مجھے بہت مال ملے, نہیں ملا, آپ کے لیے یہی بہتر تھا جو میرے رب نے کیا. اگلی امید کیجئے, دعا کیجئے اور بڑھ جائیے. جو ہوا اس پہ کوئی بات نہیں, کوئی کمنٹ نہیں, یہ میرے رب کی طرف سے جو ہوا اور بہت اچھا تھا جو بھی ہوا, اگلا انشاءاللہ اس سے اچھا ہوگا. اور کوشش کرتے جائیے, نصیحت حاصل کیجئے پچھلے واقعات سے. لیکن وہ جو حالات بن گئے نا ہمارے, بہت عجیب و غریب ہو گئے. ناراضگیاں اور رونا دھونا تو ایسا کہ 10 سال 20 سال ہو گئے انسیڈنٹ کو, آج بھی رو رہے ہیں. ایسے کئی لوگ میں جانتا ہوں والد کے انتقال کو 10 سال ہو گئے, ہر سال رو رہے ہیں. بس کرو, جس کا تھا امانت اس نے لے لی, اب کم کرو قصہ. سلیمان رضی اللہ عنہ کو واقعہ یاد کیجیے, جو ان کے شوہر رات میں آئے, ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, انہوں نے شوہر کو بولنا پسند نہیں کیا, اس کے بعد شوہر کے ساتھ رہی لیکن جزا فضا نہیں کی. کہا کہ اللہ نے میرے کو اولاد دی تھی, اس نے واپس لے لی, جس کی امانت تھی اس کے پاس. اب آپ 10 سال تک روتے رہیں گے تو آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ وہ میرا تھا, تو کون تھا نعوذ باللہ چھیننے والا, لہذا میں پوری زندگی روتے رہوں گا ایک مسئلے میں. اجازت ہے آپ کو 3 دن غم منا لے, بس ختم. ایک بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن میکسیمم, ختم. یہاں 10 20 سال تک بچوں کو یاد کیا جا رہا ہے, بوڑھوں کو یاد کیا جا رہا ہے. ارے اس کا بھی اجر ہے آپ کو صبر کر دے گا. بھائی ہو گیا جو ان کے ساتھ خیر تھا, اندازہ لگا ایک آدمی بیمار ہے, آپ کے والد سمجھا, آپ سوچ رہے ابھی نہیں انتقال ہونا تھا, 20-25 سال اگر ویسی جیتے, بیماری کی حالت میں جیتے, کمزوری کی حالت میں جیتے, کیسے ہم لے کے ان کو علاج کر پاتے؟ یہ بھی خیر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک بہتر سمجھا ہم سے خدمت لی, اور جب بہتر سمجھا دنیا سے اتار لیا, الحمدللہ. چونکہ کوئی مشرک ہو یا منافق ہو تو اس کو اس کے بچوں کا یہ فائدہ نہیں ملے گا. تو صحیح العقیدہ ہو تو ایک درجہ مل جاتا ہے, ایک وسیلہ بن جاتے ہیں یہ بچے, یاد رکھیے, جنت میں جانے کے لیے. تو بالکل کتنا بھی چھوٹا, 1 دن کا ہو, پیدائش کے وقت انتقال کر جائے, سال بھر کا ہو, تھوڑا بڑا, بالغ ہونے سے پہلے یاد رکھیں. کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم یہ سوچ رکھ سکتے ہیں کہ ہر نقصان سزا ہے اور ہر نعمت نیک کام کی وجہ سے ملی ہے؟ کسی نے سوال کیا کیا ایسی سوچ درست ہے کہ یہ سوچنا کہ ہر نقصان سزا ہے اور ہر نعمت نیک کام کی وجہ سے ملی ہے؟ دیکھیں, یہ تو بولا جا سکتا ہے کہ کوئی نقصان ہمیں ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے, دونوں ہیں. لیکن ہر نعمت ہمارے نیک کام کی وجہ سے ضروری نہیں ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری بار ایسے لوگوں کو ایسی نعمتیں دیتا ہے جو وہ تو دین سے بھی قریب نہیں ہے, دور دور تک. تو یاد رکھیے ایسا نہیں. جہاں تک آزمائش ہے, نقصان ہے, وہ دونوں کو ہو سکتا ہے. نیک لوگوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, برے لوگوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. نیک لوگ جب نقصان ہوتا ہے تو ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے, برے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو ان کو سزا ہوتی ہے. برے لوگوں کو اپنی سزا کو سمجھ کے اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے, اور نیک لوگوں کو اپنی آزمائش میں صبر کے ساتھ ٹکے رہنا چاہیے. اب سزا ہے اور آزمائش ہے, فرق کیسا ہوگا؟ تو بہت سمپل ہے. دین پہ چلنے کے نتیجے میں جو آپ کو تکلیفیں ملتی ہے وہ آزمائش ہے, اور دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ سزا ہے. نمازیں چھوڑ دی, عذابات آ گئے, سزا ہے. نمازی تھے, عذابات پھر بھی آئے, یہ آزمائش تھی کہ اب کیا کرتے ہو جب ہم تمہارا مال دولت لے لیتے ہیں تو, ٹھیک ہے. تو لہٰذا دین کی عمل کرنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ آزمائش ہے, اور دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں تکلیفیں آتی ہیں وہ سزا ہے. تو یہ تو بات صحیح ہے کہ نقصان سزا ہو سکتی ہے, آزمائش بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہر نعمت جس کو ملتی ہے وہ نیک ہوگا یہ ضروری نہیں ہے. نیک لوگوں کو بھی دیتا ہے, بہت دیتا ہے, جیسا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور بادشاہ ہے, داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور بادشاہ نبی ہے, اور اسی طرح فرعون کو بھی دیا, قارون کو بھی دیا, حمان کو بھی دیا, نمرود کو بھی دیا, شداد کو بھی دیا, اور ان گنت جو لوگ جنہوں نے کفر اور نفاق کیا ان کو بھی دیا. تو نعمتیں ضروری نہیں کہ اللہ کے فضل والا بندہ ہے, نیک ہے تو ہی ملیں گی, نیکوں کو بھی ملتی ہے اور برے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نعمتیں دیتا ہے. کسی کام سے پہلے کوئی چیز طے کرے, اس میں کوئی شرم خبات نہیں. جیسے مثال کے طور پر کہ میں اگر مجھے اللہ دولت دے تو خیر ایسا بناؤں گا, اور آپ سوچ رہے ہیں روم ایسا ہوں گا, اوور تھنکنگ بھی نہیں جانا یاد ہے کہ کل چونکہ ڈسکس ہو گیا ہے, میں ایسا کروں گا, یہ چیز ایسی کروں گا, اس میں ایک جگہ رکھوں گا جس میں میں دینی مکتب کھولوں گا, لوگوں کی مدد کا ایک ذریعہ بنوں گا, فلاں کروں گا, اس میں فلاں کام کروں گا, بچے یہاں رہیں گے. ایسا کرنا, کسی گول کو سیٹ کرنا, اس کے بارے میں طے کرنا غلط نہیں ہے. لیکن سمجھ لیجیے آپ نے یہ سب کیا, پھر جب وہ اس گول تک پہنچا وہ نہیں کر پائے, نہ کر پانے کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو توڑ لیں, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں, یہ سوچے کہ یار میرے ساتھ ہی ہونا تھا, یہ سوچے کہ اتنی کوششوں کے بعد بھی میں یہ نہیں کر پایا, یہ غلط ہے. تو کسی چیز کو سوچنا, کسی چیز کو طے کرنا, کسی چیز کی پلاننگ کرنا بالکل غلط نہیں, بلکہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے, یہ بڑی اچھی بات, مجھے اچھے سے یاد ہے, میں نے کسی ایک لیکچر میں یہ بات رکھی بھی تھی. میں بھی ہارڈلی میں ایک 17 یا 18 ایئرس کا رہا ہوں گا. تو جب میں نے کچھ اداروں کے نام رکھے تھے کہ میں اگر اللہ مجھے موقع دے زندگی میں تو میں نام رکھوں گا, اللہ کے فضل سے اس سے اور 10 ادارے زیادہ نام رکھ دیے میں نے اب تک, جو میں نے سوچے تھے وہ نام میرے ذہن میں پورے نام تھے, کہ جو ہے ایسا میڈیکل سینٹر کا نام یہ رکھیں گے اگر میں کوشش کرتا ہوں, پانی پلائیں گے تو یہ نام رکھیں گے ادارے کا, ٹیکنیکل سکل سکھائیں گے تو یہ 18 کی بات کر رہا ہوں. پھر میں نے تقریباً 2001 میں آئر سے شروع کیا جب میری ایج 20 ایئرس تھی, یاد رکھیے, اور 2 سال پہلے میں نے سوچا تھا ایسا کریں گے, اور آج 23 ایئرس اس کے بعد ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو وہ گولز تھے میرے, اور ایسا بناؤں گا, ایسے رکھوں گا, اٹینڈنس یہ ہوں گی, وہ سب خواب تھے.
وہ تھے ذہن میں ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں ہونے سے پریشان نہیں ہوا، کبھی ہونے سے خوش ہوا کہ اللہ نے جو سوچا تھا وہ دیا اور مزید اس سے زیادہ دیا. تو لہٰذا کسی چیز کو کنسپشنلائز جس کو بولتے ہیں، سوچنا، امیجن کرنا کہ کاش ایسا ہوا تو میں یہ کروں گا، مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں ہے کہ آپ نے یہ سب کیا اور وہ گول آپ کو نہیں ملا، تو جو آپ ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں نا، اللہ کے لیے وہ مت کیجیے. آپ نے اچھا ارادہ رکھا، آپ کو ایک نیکی تو مل گئی. جب حدیث میں الفاظ ہے، جب کوئی مومن بندہ کسی کام کے لیے اچھا ارادہ کرتا، اچھا ہی کرو، ایک نیکی تو چبھی لکھ دی جاتی، جب کرتا ہے تو 1 سے 10 اور اس سے زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی. اور ایک بندہ مومن جب کوئی گناہ کا کام، یا ایک انسان مسلمان گناہ کا کام سوچتا ہے تو کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا ہے جب تک کہ وہ کرتا نہیں اس کو. اور اگر اس گناہ کو جس کا ارادہ کیا نہ کرے اللہ کے ڈر سے، تو الٹا ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ پہلے سوچا تھا لیکن کیا نہیں. سوچنے پہ گناہ نہیں لکھا گیا، لیکن نیکی تو سوچنے پہ لکھ دی گئی ایک. تو اچھی سوچ رکھنا، امیجن کرنا، یہ سوچنا کہ میں موقع ملا تو مدرسہ، مسجد، اسکول، کالج، بچوں کے لیے فلاں، یتیموں کے لیے یہ، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے، نہیں آج کروں گا، ایک ایک نیکی تو آپ کو مل رہی ہے. کر جائیں گے تو انشاءاللہ 1 سے 10 اور 10 سے زیادہ نیکیاں ملیں گی. تو کنسپشنلائز کرنا، سوچنے میں انشاءاللہ جس کوئی حرج نہیں. اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس پہ اپنے آپ کو کوشچن کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ بھائی میں نے سوچا تھا یہ کام ایسا ہونا، کیا ہو رہا ہے ویسے جو میں نے سوچا تھا، یا ہم نے جو سوچا ویسا واقعی میں ایکسیکیوٹ کر پا رہے ہیں سمجھ، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں ہر کام کو آپ کوشش کریں احسن سے احسن طریقے سے کیجیے، سب سے بیسٹ پاسبل میں کیجیے، کیونکہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے. تو کوشچن کرنا کہ کوالٹی ہم دے رہے ہیں کیا، پروڈکٹ وہی آ رہا ہے کیا، میں نے یہ کام درست کیا کیا، کوشچن کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن فار ایگزامپل آپ نے سب کچھ کیا پھر بھی وہ چیز دے نہیں پایا تو ٹوٹ مت جائیے، جزا فضا مت کیجیے، تقدیر کو پوچھی مت. یہ مت کہیے کہ سب کچھ کرتا ہوں ہر بار آ کے میرا ناتا ہو جاتا ہوں. آپ یہ کہیے کہ سب کچھ کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے مجھ سے، میں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا اور اچھے سے کرنے کی کوشش کروں گا. سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے اور وہ اس سے صبر کرنا چاہیے تھا لیکن اسے صبر نہیں ہو رہا ہے، اور وہ کسی نے کچھ برے الفاظ بولے، وہ ریٹرن میں برے الفاظ بول دے رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو کوئی بھی چیز پہ عمل کرنا ہے تو اس کے پہلے آپ کو مائنڈ کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. چلیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک چیز بولتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھا جنگ کے میدان میں، ان کو تیر آ کے لگا، کیا کیا سی کی آواز جو بولتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کی آواز کے بدلے بسم اللہ کہتے تو فرشتے تم کو اوپر اٹھا لیتے. تو پتہ ہی چلا جب آپ کو کوئی چیز لگتی ہے تو آپ نے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تو میں آپ کو بولتا ہوں، آپ کوئی چیز آپ کو لگے ٹھوکر بھی تو اللہ اکبر منہ سے نکلنا. آپ کتنے دن لگیں گے آپ کو کوئی دیکھ، آپ کو لگا کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کیا نکلیں گے منہ سے، آپ کے اما گے نہیں، ابا رے نہیں، ہے نا، کہہ رہا تھا بس ارے باپ رے، اما گے، اور یہ سب نہیں، کیا نکلیں گا اللہ اکبر. کوشش کیجیے، آپ بہت مشکل ہے نفس کو سکھانا. تو مائنڈ کے پہلے آپ کو سکھانا پڑتا، کوئی چیز آپ کو کرنا ہے تو یاد رکھیے. تو آپ مائنڈ کب سکھائیں گے، آپ کو ٹرین کرنا پڑتا. تو یہاں آپ سوچ لیں جب بھی کوئی مجھے کچھ بولے گا میں جواب نہیں دوں گا، جب بھی کوئی مجھے کچھ بولے گا میں جوابی کاروائی نہیں کروں گا، جب بھی مجھے کچھ وہ آپ سوچ پہلے بنا لیں. یاد رکھیے وہ سوچ بنائیں گے تو انشاءاللہ کوئی آپ کو کچھ بولیں گا تو انشاءاللہ آپ جوابی کاروائی پھر نہیں کریں گے، ورنہ چونکہ ذہن میں نہیں ہے جیسے اس نے کچھ بولا آپ ریٹیلیٹ کرتے. اور بس ایک مثال بھی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، پتھر کا جواب RCC کی بلاک سے دینا، RCC کی بلاک کا جواب ہیمر سے دینا، ہتھوڑے سے ہتھوڑے کا جواب فولاد سے دینا، فولاد کا جواب ٹائٹینیم سے دینا. تو یہ سب ہمارے پاس. آپ وہ سوچیں کہ انہوں نے کچھ بولے میں جواب نہیں دوں گا، کوئی مجھے گالی دیں گا میں ریٹیلیٹ نہیں کروں گا. آپ کو بہت اپنے آپ کو ریڈی کرنا پڑتا. نفس کو کوئی چیز کا عادی کرانا بڑا مشکل ہے، تو آپ کریں انشاءاللہ جی، یہ عادت ڈالیں. اس میں ٹکرانے جیسا کچھ بھی نہیں. دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کچھ نہ بولتے، پاسٹ کا نہیں، کچھ نہ بولتے تو ہمیں اور چیزیں سیکھنے کو ملتی. جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ ٹیچر جب پڑھا رہے تھے تو اچانک کہاں سے آواز آ گئی، اگر نہ ہوتی تو شاید ایک سبق ہم پڑھ لیتے. اس میں کوئی جزا فضا نہیں، اس میں کوئی برائی کی شکل میں نہیں بول رہے، ہم ایک نعمت کی بارے میں بول رہے ہیں کہ اور ہم کو جاننے کو ملتا. وہ سینس میں اس میں وہ نہیں ہے، جزا فضا تھوڑی کر رہے ہم، ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، کچھ بھی نہیں. یہ سمجھے نا، وہ ہے کہ آدم فلاں کرتے تو ہم لوگوں کو فلاں ہوتا. تو اس میں کوئی برائی نہیں. جب جزا فضا کہاں ہوں گی، کانٹرڈکشن کہاں ہوں گا، جب آپ پاس کی کسی گھٹنا کے اوپر یہ کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہوتا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، تو وہ سینس میں، وہ برائی کی سینس میں، اچھائی کے نہیں. آپ اس کو سمجھے. جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی کہے اگر میری شادی ان سے نہ ہوئی ہوتی تو 2 مہینے رکتا تو ان سے ہو جاتی. یہ پرابلم ہے جو آپ غلط سینس میں لے رہے. لیکن اگر کوئی پازیٹیو سینس میں لے، اچھی چیزوں کے بارے میں بولے کہ اگر میرے کو اللہ زندگی دے تو میں اور کام کروں، اگر اللہ مجھے جانے کا موقع دے تو میں جا کے فلاں وہاں کروں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا رہے علم کے لیے کہ ہمیں اور کتنا علم مل جاتا اس واقعے کے ذریعے. تو اس میں کوئی جزا فضا نہیں ہے، کوسا نہیں جا رہا تقدیر کو، برا نہیں کہا جا رہا، پاسٹ کی باتوں پہ افسوس نہیں کیا جا رہا، ہوپلیسنس نہیں ہے، بلکہ ایک انسائٹ جاننے کے لیے ایک اور تڑپ کی بات ہے. اس میں کوئی برائی اور اس کا سینس نہیں، ایک اچھائی کا سینس ہے. کسی نے سوال کیا ہمیں جو بھی نقصان ہوتا ہے تو کیا وہ ہمارے اچھے کے لیے ہوتا ہے؟ اگرچہ کہ ہم سمجھے کہ یہ نقصان ہی ہے گناہوں کی سزا،
دیکھیے جو بھی نقصان آپ کو ہوتا ہے وہ نقصان بھی آپ کے اچھے کے لیے ہوتا ہے. ہاں وہ گناہ کی سزا بھی ہو سکتا ہے, وہ آزمائش بھی ہو سکتا ہے. گناہ کی سزا تب ہوگا جب ہم دین پہ عمل نہیں کر رہے اور اس کے بعد وہ نقصان ہوتے گناہ کی سزا ہے, اور دین پہ اگر ہم عمل کر رہے اس کے بعد نقصان ہوتے ہمارے لیے آزمائش ہے. تو یقیناً کوئی آپ کے وہ نقصان ہوتا ہے تو اچھے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ نے گناہ کیا اور وہ نقصان ہوا تو یہ بھی آپ کے اچھے کے لیے کہ اگلی گزار زندگی سدھارو, اپنے آپ کو چینج کرو. اور آپ نیکی کر رہے تھے اور آپ کو نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے, آپ کے گناہ پچھلے معاف کر رہا ہے, تو دونوں میں آپ کے لیے خیر کا پہلو, دونوں ایک مومن کے لیے بیٹر ہے. یاد رکھیں حدیث میں دیکھیے الفاظ بھی ہے, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے, یہ اس کے لیے خیر, اور جب اس کو اللہ کو نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے, یہ بھی اس کے لیے خیر. اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں. نقصان میں صبر, اور جب اللہ نعمت دے تو شکر. تو بہرحال جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ بھی اچھے کے لیے ہوتا ہے. ہاں اگر آپ نے نقصان کو جاننا ہے کہ یہ اچھائی کی وجہ سے اور برائی کے, تو جاننے اگر دین پہ چلنے کی وجہ سے ہوا تو آزمائش, دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہوا تو یہ سزا ہے, اور سزا ہے تو ہم کو توبہ کر کے زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. آزمائش ہے تو صبر کر کے اس پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے. اس سے وعدہ کیا, اب اس نے دھوکے باز کہا تو وہ کہہ رہے کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ سوچنا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے بول سکتے کہ وہ نصیحت مل گئی آپ کو اس سے, لیکن وعدہ خلافی کرنا یہ درست نہیں ہے. اور نصیحت تو ملی, جیسا مثال کے طور پر میں نے وعدہ کیا پیسے دوں گا, نہیں دیا, چیز لا کے دوں گا, نہیں دے پائے, اب وہ آگے بڑھا تم تو وعدہ خلافی کرتے ہو. ٹھیک ہے اچھے کے لیے تو ہوا اس سینس میں کہ آپ کو یاد آ گئی کہ آئندہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ میری بدنامی ہوں گی, نیک نامی نہیں ہوں گی. تو آپ اپنی لائف کو چینج کریں, لائف سٹائل کو چینج کریں اور وعدہ کر کے پورا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی خیر کے لیے ایک طرح سے. اب وہ شخص کے لیے کیسے وہ خیر تھا وہ دیکھا جائے گا کہ اس کو آپ نے جب وعدہ پورا نہیں کیا اس کو کیا نقصان اور کیا فائدے ہوئے. کیونکہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ادر کے, ایٹ دا سیم ٹائم چلتے ہیں. جیسا میں نے مثال دی تھی, چور کا چوری کرنا, چوری کر کے اس کو فائدہ ہوا, مالک کو نقصان ہوا. چور پکڑا گیا, مالک کو پیسہ واپس مل گیا, چور کے ہاتھ کاٹ گیا, اس کو نقصان ہوا. تو ایک ہی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. لہٰذا یہ بھی تو ٹھیک ہے کہ آپ کو نصیحت ملی کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے اور جو ہے وعدہ کر کے پورا کرنا چاہیے. اسی لیے سوال پاسٹ کے ایونٹ سے نصیحت لے کر سدھر جائے, لیکن اس بات کا ڈر ہو کہ کچھ غلط اگر ہو جائے فیوچر میں, اس اینگزائٹی سے خود کو کیسے بچائے. اچھا کسی نے سوال کیا پاسٹ کی غلطیاں ہیں اور سے نصیحت حاصل لے کر ہم سدھرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ڈر ہو رہا ہے کہ فیوچر میں وہ غلطی پھر نہ ہو جائے اور اس سے اینگزائٹی ہو رہی ہے. مطلب ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی, اب ٹھیک ہے اس سے ہم نے نصیحت حاصل کر لی, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب فیوچر میں ہوں گی وہ غلطیاں, تو کیا کریں. دیکھیے سب سے پہلی چیز, آپ کی جو پچھلی غلطی تھی اس پر اگر آپ نادم ہیں, آپ نے اسے نصیحت حاصل کری, یہ سب سے اچھی چیز ہے. مومن نے یہی کرنا چاہیے کہ پچھلی غلطیوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے. رہا کہ پاس میں نہ ہو کہ ڈر ہو, تو یہ ڈر جب تک فطری ڈر ہے تو کافی اچھا ڈر ہے. جیسا کہ کوئی مومن یہ سوچے کہ میں نفاق میں نہ چلے جاؤں, میں کفر میں نہ چلے جاؤں, میرے بچے جو ہے برے نہ نکل جائے, ہم لوگ بے دین نہ ہو جائے, کہیں میرا قرآن میں بھول نہ جاؤں میں حافظ تھا, کہیں میرا علم چلا نہ جائے. تو یہ اچھا ڈر ہے, لیکن یہ ڈر اس حد تک نہیں ہونا کہ آپ کے دماغ پہ حاوی ہو جائے اور آپ کو اینگزائٹی پیدا کرے. لیکن ایک فطری طور سے تھوڑا ڈر ہونا کہ اللہ ایسا نہ ہو میرے ساتھ کہ میرے بچے فلاں جگہ جائے اور بے دین ہو جائے, فلاں جگہ جائے دین کا علم بھول جائے, فلاں جگہ جائے اور بے نمازی ہو جائے. تو یہ فطری ڈر ہے, ہونا چاہیے, ہر مومن کو ہونا چاہیے کہ نیکی چھوٹ نہ جائے. لیکن اس ڈر کو اتنا آپ اپنے اوپر حاوی نہ کریں کہ یہ آپ کو ہوپ لیس سچویشن میں لے کے چل جائے. جیسا شیطان کیا کرتا ہے, گناہ کرواتا ہے, گناہ کرنے کے بعد بولتا ہے تیری توبہ نہیں ہے, اور کبھی بولتا ہے آگے ہونا جائے بول کے اتنا ڈر آتا ہے کہ انسان کو عمل ہی کرنا چھوڑ دیتا, نہیں میرے کو ڈر لگ رہا. تو ایسا نہ ہو, تو تھوڑی بہت اینگزائٹی ہونا, تھوڑا بہت فیئر ہونا نیچرل ہے, اس میں کوئی عرض نہیں, بٹ اتنا فیوچر کا فیئر نہ لے کہ آپ جو ہے اینگزائٹی سے پریشان ہو جائے, وہ درست نہیں ہوگا, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. توبہ کرے بس کہ اللہ مجھ سے جزا فضا ہو گئی, میں نے تقدیر کو کوس دیا, میں نے یہ جملے بول دی جو میں نے نہیں بولنا چاہیے تھے, یا اللہ وہ معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ وہ یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا.